ہون کے دلائل سے ہمیں حد تر نہیں کرنی، مننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سر، آج 23 مارچ 2012 ہے اور جمعے کا دن ہے، تو کچھ امپورٹنٹ کوسچنز آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے غدیر خم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں ترغیب دلائی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام کرنے، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنایا تھا، جبکہ ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو وصی کے اعتبار سے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ نے ایک تو حدیث سکران جی ہاں بیان کر لی، ایک یہ کر وصیت کی بات کر لی۔ حدیث سکران مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں، بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات۔ یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر خم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرنے، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب وہ سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا۔ وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی۔ وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں ابو داؤد میں آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، جس سے جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں۔ اصل بات جو تھی میں نے کہ تم میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو۔ یہ جو خطبہ غدیر کا، اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات کی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صرف نہ حسن سلوک کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں غلط طرف سے اختیار نہ کرنا۔ ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا نا بعد رہتا یہ تمسک کرو گے، وہ بھی نہیں صحیح ثابت ہوئی، نہیں بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہاں کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے، بات باقی جو ہے نا کہ ان کے ساتھ کرنا، نیک سلوک کرنا۔ پھر ساتھ اس کے جو آتا کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے جب کہا عباس، اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو اعلی علی تھے ان وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی، یہ تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری طرف آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے۔ تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت۔ وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در در پھرایا گیا۔ ظلم تو محمد علی بھائی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا کہ ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا، اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ کہ حضور کے بعد یار ایسا کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گھمایا گیا۔ اب یہ بات تو دل سود ہی، ہم ہزار پردہ ڈالے، جل تو جلتا ہے، کوئی کلمہ گو کا یہ کام نہیں تھا۔ اور میں یا صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے سر جانا۔ کافر مارتے نا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا ہے تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو، حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں
किस बिना पर मुझे कत्ल करते, मगर कोई किसी ने ना राय बराबर असर नहीं लिया। इसलिए वो अहले बैत के बारे में तो सिर्फ इतना था कि इनसे हुस्न सलूक करना, किताबुल्लाह सिर्फ हिदायत के लिए। ठीक है। हाँ। अच्छा शेख साहब, इसमें बात यह है कि अगर किताबुल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह वसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये हम जो मुसहफ के बारे में सही बुखारी में हदीस मिलती है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में जमा किया गया, फिर सैयदना उस्मान गनी के दौर में मुसहफ उस्मानी सामने आया। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गतों के दरमियान अपनी मुबारक जिंदगी में इसको क्यों नहीं जमा किया? इस बारे में मोहम्मद अली साहब जो शिया हजरात भी कहते हैं कि बाद में हजरत अली फिर घर में बैठ के कुरान जमा करूं, ये सुन्नी कहते हैं हजरत अबू बकर को फिक्र पड़ी कि कारी मारे जा रहे। ये बातें जो है ना दीन से पूरी तरह मुताबिक नहीं रहती। कि आखिरी किताब है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रसूलुल्लाह को इतनी मोहरत दे देता खुदा ना जमा कुरान कि कुरान तो इकट्ठा हो जाता। मुनशर छोड़कर जाना खातम नबीयीन का, ये कोई कुरान की हिफाजत तो ना हुई कि लोग फिर इकट्ठा करने लगे, उसमें फिर एक कहत ना मिली, वो हजरत उस्मान रज़ी के जमाने में मिली, फिर एक की गवाही दो के बराबर बनाई गई। बातें नहीं ठीक है। मैं तो साफ कहता हूँ, बेशक बुखारी या मुस्लिम, ये बातें बिल्कुल गलत है। और बैद में सब्बाक एक ही रावी गुमनाम जिसका कोई पता नहीं, कोई उसके तफसीली अराज नहीं, वो कहता है इसरा जमा की तारीख शुरू हुई। जमा हजूर के जमाने में हो गया, लोगों ने हिफ्ज भी कर लिया, लिख भी लिया जो लिखे पढ़े लोग थे। और जो आपने अपने गवर्नरों को लिखा कि लोगों को हिदायत करो कुरान को कोई ना छुए स्वाहे ताहिर के, इसलिए इब्ने हज़म की बात ठीक है कि लाखों कुरान उस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। कुरान जो सही बुखारी में हदीस मिलती है कि सैयदना जिब्राइल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरा भी कुरान का करते थे, तो वो उस पे मौकफ वो ये कहते हैं कि जी ये सारी चीजें जुबानी चल रही थी, जंगे यमामा के मौके पर शहीद हुए, तो फिर नहीं तो मोहम्मद साहब आप के लिखवा भी आप देते, ठीक, वो कहते हैं एक जगह किताब मुअल्लफ नहीं थी, मगर जो है ना कागज के पुर्जों पर, जरा खजूर के पत्तों पर, ठीकरों वगैरह पर लिखना तो मानते हैं कि कोई ऐसी नहीं थी जो आप लिखवाते नहीं थे, साथ ही बुला देते थे। अब कुरान के हवाले से जो ये इख्तलाफ फिर अहले सुन्नत में भी आया, अहले तशय्युअ में भी, 7 किरातों वाला, 7 किरातों की बात, और एक जो हजरत इब्ने मसूद के जिम्मा लगाते हैं ना कि वो मानते नहीं थे मुअव्वज़ातैन को, ये बातें भी दीन की जड़ काटने वाली। कि वो आदमी जिसने 70 सूरतें हजूर से सबकन पढ़ी तफसीर के साथ, वही नहीं जानता, जो कहता है अगर मैं जानता मुझसे ज्यादा कोई कुरान का आलम है तो मैं ऊंटों के जिगर जलाकर भी उस तक पहुंचता। वही सही बुखारी में भी है कि 4 बंदों से कुरान सीखो। वही इब्ने हज़म की बात ठीक है कि ये सब बातिल बातें, उनके से 2 किरात मुतातर आ रही है, उसमें ये मुअव्वज़ातैन भी है, फातिहा भी है। तो शिया सुन्नी सारे मेरे भाई ना कुरान के बारे में शक डाल रहे, जो रवायतें को दीवार पर मार। अच्छा, कुरान ही मशकूक हो गया, बात ही रही। आपने जब बयान किया कि मैं तुम्हें एक चीज छोड़कर जा रहा हूँ हिदायत के, किताबुल्लाह तो ठीक है। अच्छा, किताबुल्लाह इसमें मैंने आपके बारे में सुना है कि आप रजम की सजा के कायल हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि सही बुखारी में जो रजम के बारे में सैयदना उमर का खुतबा मौजूद है कि ये आयत पहले कुरान में नाजिल हुई, हम पढ़ते थे, और फिर बाद में जो है वो आपको पता है डिटेल खुतबा। उसमें जो लोग कहते थे उन्होंने कहा कुरान में थी, कुरान नहीं लफ्ज़, उन्होंने कहा किताबुल्लाह में ये भी बात थी। चले किताबुल्लाह देखते ना आपको किताब का याद आता किताबुल्लाह, वहाँ शरीयत मुराद है कि जो शरीयत थी ना, बेशक कुरान में या सुन्नत में शरीयत में ये हुक्म उतरा था कि साने उसको संगार करो, तो उसको याद करना पढ़ना। अब जो आयत बताते हैं ना वो मोहम्मद अली साहब नहीं, वो आयत तो कुरान का उसलूब में नहीं बैठती, उसलूब में नहीं बैठती, नहीं खिलाफ है ना मसलक की। मसलक तो शादीशुदा जो है ना उसको संसार को भी एक्सप्लेन नहीं करता, मगर वो शादीशुदा नहीं, वहां बूढ़े की बात है। अशैखो बशैखा, तो अब कहते नहीं बूढ़े से मुराद शादीशुदा, ये किस लोगत में भाई? अशैखो बशैखा तो यह है कि बूढ़ा, बेशक शादीशुदा हो या सारी उम्र कुंवारा रहा, उसमें इबारत बूढ़े की है, मसला है शादीशुदा का, तो ना वो मजमून उसका सही है ना कोई। अच्छा, हमें बस जो अल्लामा खजरी ने लिखा ना उसूल फिक़ह में, कोई चीज मजबूर नहीं करती कि हम माने कि कुरान में कुछ ऐसे थी जो मनसूख तिलावत हो गई, ऐसी कोई दलील शरई, जितना उतरा था पूरा ही है, कोई अल्लाह ने वापस नहीं लिया, ना कोई आयतें उठाई हैं। जो भी इस किस्म की रवायतें सारी जो है ना कोई ना कोई में सही मुस्लिम में रवायत है कि हम सईदा आयशा से कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी रज़ात वाली आयात पढ़ा करते थे।
پہلے 10 مرتبہ 10 رضاعت اتری ہاں تھی، جی، پھر منسوخ ہوئے 5 رضا وہ جب حضور فوت ہوئے پڑھی جاتی تھی. ہاں جی، ہاں جی. اب سارے پھر اس سے جان ہی چھڑاتے نا ہماری صاحب، یا تو نہیں لوگ تو اس میں مسئلے اس پر آپ کیوں نہیں تعویل کر رہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہی ہوگی، قرآن نہیں مراد ہوگا؟ نہیں، وہ میں اس کی یہ تعویل کر دوں گا. اگر اس کو ماننے اول تو ہم مجبور نہیں کہ ایسی روایتوں کو مانے. میں نے فلاں سے سنا فلاں سے، یہ بے شک کتنے معتبر ہم کہتے ہیں سکھا. پہلے تو سکھات میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر راوی کے بارے میں سوائے شادر وادر کے سب میں اختلاف. کوئی کہتا ہے سکھا، دوسرا کہتا ہے دجال ہے. کون جانتا کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں. ہم کیوں کتاب اللہ کو مشکوک کریں جو مشرق سے مغرب تک پوری امت کے گھر میں تھی. اب مناظروں میں بے شک بحثیں کرتے ہیں، مگر سارے کافروں نے بھی ڈھونڈ نکالا کہ شیعوں کے گھروں میں خار کسی کے ہاں کوئی اور قرآن ملے نہیں. قرآن ایک ہی ملا سب کے پاس. اس لیے قرآن متواتر یقینی پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہ کہا جائے نا کہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، اس کی تعویل اگر کرنی ہے تو یہ کر لیں کہ وہ لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے. بطور تفسیر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا کہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے رشتے. اس کی تشریح تھی کہ وہ محض بائی چانس تھوڑا بہت دودھ پینے سے نہیں. پہلے تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پیے، پھر حکم رہ گیا سنت کے مطابق 5. وہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کی یہ تفسیر کی جاتی. ٹھیک. تو شیخ صاحب اس میں جو صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ سکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھائی الا فہم القرآن، قرآن کا فہم. وہ فہم کدھر ہے اس وقت؟ وہ حدیث کی شکل میں تو ہمارے پاس سنت کی شکل میں قرآن بھی کر ایک صحیفہ کا بھی ذکر کیا. جی ایک صحیفہ کا صحیفہ جو ان کے تلوار کے میان میں تھا، اس میں بھی دیت وغیرہ کے احکام لکھے ہوئے تھے. تو سنت قرآن سے باہر نہیں. جیسے شاطبی نے علماء میں لکھا نا کہ ہم کہہ دیں قرآن ہدایت کے لیے کافی، تو قرآن خود کھیلتا نا سنت کی طرف کہ رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو. کتنے احکام ہیں، مثلا اذان کا ذکر آ گیا کہ جب اذا نودی للصلاۃ، دوسری جگہ کہ نادیتم، مگر اس کا کوئی طریقہ کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح کہہ جائیے، سنت سے پتا کرا. حج کے اس طرح آ جاتا ہے کہ طواف کرو، اب کہاں سے شروع کریں، کتنے چکر لگائیں، تو سنت کی طرف تو جانا ہی پڑے گا. سنت کا انکار نہیں، مگر وہ کتاب اللہ میں ہی داخل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب سنت کے مسئلے میں مسئلہ ہے نا کہ اہل تشیع جو ہے ان کی اپنی کتابیں ہیں، اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں، اور ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنا اور اس کو بلکہ کہا جاتا ہے اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے وہ کدھر جائے، کون سی کتاب پڑھے، کہاں سے سنت بس حاصل یہی کرے؟ بات ہے میرے بھائی محمد علی صاحب جو ہے نا کہ تھوڑا کے پاس نہ بیٹھو. اب ہر گروہ دوسرے کو اہل بیت کہتا، اس کا مطلب اعلان آدمی حاصل ہی نہ کرے، تعصب کا شکار ہو جائے. اس سے جان چھڑانی چاہیے. جتنے اہل اسلام نہ کلمہ گو ان سب کا احترام کرے، ان کی کتابیں پڑھیں. یقین جانے میں مطالعہ کے بغیر وجل بصیرت کہتا ہوں کہ ہر گروہ میں اتنے قیمتی آدمی پیدا ہوئے نا کہ ان کی کتابیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علم کے یہ جبال تھے، پہاڑ تھے. تقوی اور پرہیزگاری میں وہ کافر نہیں مرنا چاہیے. وہی بات آپ کی کہ پہنچا الگ الگ، کسی کو راویوں نے کچھ بتایا، کسی نے اپنی جگہ وہ بیچارے مطمئن ہے کہ حضور نے یہ فرمایا. اور اس میں جو اختلافات ہم نے ابھار دیے نا، گنمات کے کچھ ظواہر ہیں ان کو چھال دیتے ہیں، ورنہ 999 باتیں اگر حدیثیں جمع کی جائے نا مجمع البحرین، ادھر سنی ادھر شیعہ، اخلاقیات، ادھر معاملات، رابط ہے تقریباً ایک ہی بات. انسان بننے کے لیے سب کے پاس ایک، مگر ان کو چھوڑ کر جب آ جاتا ہے نا پاؤں دھونے یا مسا کرنا، ہاتھ چھوڑنے، اور 2-4 باتیں اتنی ہم اچھالتے ہیں کہ لوگ سمجھ یار اسلام میں جھگڑا ہی جھگڑا. جھگڑا ہی جھگڑا. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا وہ رجم کی تو ہاں. اچھا اب آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے جس موضوع پہ، مینلی تو میں وہ ٹاپک ایڈریس کرنا. غامدی صاحب نے اس پر جو لکھا نا رجم پر، بہت حدیثوں میں اضطراب ثابت کیا. میں اس بارے میں ذرا بتا دوں، میں نے دیکھا اور اس کو ابن حجر نے بھی نا حضرت پادری میں نقل کر کہا یہ معنی تو مناسب، بات بڑی ٹھوس ہے، اور کئی صحابہ سے نقل کیا کہ ان کا یہی مسلک تھا. مگر کہتے شاذ ہے. غامدی صاحب مانتے ہیں، غامدی صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں گنڈوں کے لیے وغیرہ ہم مرتد کے لیے جس طرح سزا ہے اس طرح یہ جو وہ پھر محاربہ کے تحت لے جاتے ہیں، وہ ساری باتیں میں نے پڑھی. مگر جو حدیثوں میں کہتے ہیں نا کہ کسی طرف آتا ہے کہ رجم اور جلب دونوں کرو، کوڑے بھی مارو سنسار بھی کرو، جمع آتا ہے بدم شامل کی، کسی میں صرف کوڑے آتا ہے، کہیں کسی میں سنسار آتا ہے، کسی میں سال کی جلاوت نہیں ہے. تو اس بارے میں بعض صحابہ کا بھی مذہب الباری میں، اور شیعہ جو فقہ اس میں ہے نا محمد علی صاحب بہت اچھے طریقے سے بات واضح کی اور سمجھ میں بھی آتی کہ جیسے جیسے جرم شدید ہوتا جاتا ہے سزا بڑھتی جاتی. ایک ہے نیز زانی اور زانیہ، ان کے ساتھ اور کوئی قید نہیں، صرف شاید گناہ کیا وہ کموارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ قرآن پاک کی سزا. ایک ہے پھر اس کے ساتھ مل گیا زان المفسر کہ شادی شدہ ہے،
اس میں شادی شدہ کا ہے کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو شیعہ اتحاد ہے یہ فقہ میں کہ اس کو سزا جو نا 1 سال جلا وطنی اور کوڑے. پھر تقریب عام بھی بڑھ گیا کہ وہ بیوی کو لے آتا، اور اگر بیوی جو تھی نا وہ موجود تھی مگر وہ وطن سے دور تھی وغیرہ، پھر جو رجم بنا یہ پھر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ رجم جس بنا پر ہے نا کہ حلال کا موقع ہے اور پھر اس نے حد پھلانگی ہے، وہ بیوی پاس ہو اور کوئی رکاوٹ نہ پھر وہ کرے نا، ورنہ شادی شدہ بھی ہوگا تو پھر رجم نہیں، وہ تھوڑے تقریب سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جس کو دلیل بنایا غامدی صاحب نے حتی یجعل اللہ لنا سبیلا. نہیں وہ ہم سے کونا فی البیوت. آدھی سزا دی جائے جو شادی شدہ سے اس کو آدھی سزا دی جائے اگر لونڈی جو ہے وہ نہیں، یہ اصطلاح بھی پرانا خوارج ہے، مگر یہ بات نہیں، کیونکہ وہاں جو شروع ہوتا ہے کہ اگر تم محسنات سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت ہے. اب جو ہے کہ محسنات سے نکاح اگر مانا شادی شدہ کرنا ہے تو شادی شدہ سے تو نکاح حرام ہے. وہ فکرہ جو ہے نا کہ اگر تم میں استطاعت نہیں محسنات کے، اس سے پتہ چلتا ہے آزاد کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی اگر طاقت نہیں. یہی پھر مانا آ گیا کہ جب شادی ہو جائے لونڈی کے ساتھ اور اجراء کرے تو جو پہلے آتا نا کرے محسنات کے ساتھ نکاح کی استطاعت، وہاں جو مانا لیا تھا نا شادی شدہ، یہی لکھا ہے. یہی نہیں، بات ہی شروع ہے وہاں سے ہوئی. آپ کے concept میں اچھا وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا ایڈریس کر دیں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں جس ٹاپک میں، اس پہ اب میں باقی کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی عوام الناس کو کافی آپ کے بارے میں کنفیوژن ہے. جب میں نے بھی پچھلے سال 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدی والا لیکچر ریکارڈ کرایا تو مجھے لوگوں نے کہا یہ آپ مولانا صاحب کے شاگرد ہیں. نہیں کوئی پہلی ملاقات ہے. اچھا اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو عوام میں کنسپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے آئے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے. باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ صرف یہ بات کلیئر کر دیجیے. محمد علی صاحب یہ باتیں جو ہے نا کیا کریں، اگر صاف کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں، نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں. اب صحابی کا ایک معنی دو اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا، جب لوگوں نے کہا کہ انہیں اجازت قتل کریں تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا، یہ آپ نے پڑھا نا، آپ سے تو کوئی بات چھپی. اصحاب تو ان کو بھی کہا، لغت کے لحاظ سے تو صحابی سے ساتھ ہی تھے. مگر جب قرآن کہتا، حدیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی، منافقین کا وجود تو بالکل مسلمہ. اب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں یہ منافق نہیں تھا، وہ منافق، اور منافق بھی صرف ہمارے پاس عبداللہ بن ابی رہ گیا، ورنہ جنگ احد میں جو 300 واپس آیا تھا، اور اس کے بعد یوں اسلام پھیلتا گیا، زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق، ٹھیک روب کی وجہ سے دب گئے. اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ المنافق ہیں، اللہ تعالیٰ اے نبی تو بھی نہیں جانتا، ہم جانتے. اس لیے ہم کس طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے صحابی ہے آپ کے دور کا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، مگر جیسے آتا کہ تم یہ کہو اسلام لائیں، یہ نہ کہو ایمان رہا ہے، ایمان نہیں تمہارا جرم کرے. یہ سارے فیصلے علامہ الغیوب کے کہتے ہیں کہ اندر سے کون کیا تھا. جو کام کیے کسی نے، ہم کفر ایمان چھوڑے ان کا احترام بھی کریں، کیوں برا بلا کہیں، ہمیں کوئی حق نہیں، نہ کوئی فائدہ ہی. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. نہیں، اس کو بھی محمد صاحب لوگ غلط استعمال کرتے ہیں نا، امام احمد کے ذمہ لگاتے ہیں، ابن کثیر بھی لگتا ہے کہ ان باتوں میں نہیں پڑھا جو گزر گیا. یہ بات نیکوں کے بارے میں، یہ نہیں کہ برے لوگ جو ان کے برائی کا تذکرہ نہ کرو. یا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ کے حوالے دے کر نا یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ان کی نیکیاں کافی ہیں، ہم ان کی اولاد بخشوال. دونوں جگہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا انبیاء وہ گزر گئے، اسی لیے لہا ہی آیا، لکم لہا، علیہ نہیں آیا کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں وہ ان پر نہیں، گناہ کی بات یہ کی ہے کہ جو نیکیاں وہ کما گئے انہیں ملیں گی، جو فائدہ نہیں ہوگا ابراہیمی. بس یہ فائدہ کی بات. جو بروں کے واقعات تو قابیل سے اللہ نے شروع کیے ہیں، آپ خود قرآن پڑھ دیا بروں کے تذکرے سے. اگر یہ بات بری ہوتی کہ جو مر گیا چھوڑو تل کا متن، کیوں اللہ یہ موقف غلط ہے. خیر غلط. اچھا لیکن اہل سنت نے متفقہ طور پر جو ہے وہ سیدنا معاویہ کو صحابی کے طور پہ ڈیل کیا ہے، ان کی احادیث بھی لی ہیں اپنی کتابوں میں. حدیث کے بارے میں تو میں بھی کہتا ہوں کہ بسر ہو، معاویہ ہو، کوئی ہو نا، ان سے جو جی چاہے امار صادر ہوئے ہیں. مگر یہ علماء نے پورا استقصاء کیا، ڈھونڈا کہ کسی نے حدیث بھی وضع کی ہے، اس جرم سے اللہ نے بچا رکھا. شیعہ لوگ کہتے ہیں سمرا سینا کتنے پیسے دے کر معاویہ نے حدیث بنوائی، دکھائی آج تک نہیں. وہ کہاں ہے سمرا کی بنائی ہوئی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں گھر سے میں یار کوئی نمونہ دو، وہ بیچارے تو ان کے خلاف بولتے رہے. اس تو جیسے یہ بہتان نہ لگاؤ، غلطیاں ہوئی ہیں، بسم اللہ.
مگر حدیث نہیں کسی نے بتائی. اس لیے صحابہ تو کل موجود ہے، اس حد تک بالکل جیسے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالرزیق کہ روایت حدیث میں سب موت پر. ٹھیک ہے. آ جائیں نیچے کے راوی دیکھیں، صحابی آ گیا، حدیث نہیں اس نے گھڑی کر حدیث آپ چونکہ ایک خاص حدیث میں مانتا ہوں، ہر ایک کی مانتا ہوں، حدیث میں کوئی شک شیخ صاحب آپ ایک خاص مکتبہ فکر کے ظاہر پلیٹ فارم سے ایک بات کرتے ہیں، اگرچہ آپ کی نیوٹرل بات ہے لیکن میری بات نیوٹرل ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اہل یہی کہتے ہیں مسئلہ ہے. جی ہاں. اب مسئلہ ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں اپنے اس میں. بہت اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے، ان کے مجھے بھی کئی نظریات میں ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں، اور بعض اوقات آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، بعض اوقات جب وہ شیعہ کے رد میں لکھتے ہیں تو بعض اوقات ناسبیت کی بو آتی ہے ہم سے. سیدنا علی کے فضائل پہ وہ بعض اوقات صحیح حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے کہ وہ اہل سنت میں؟ یہ میرے پاس ایک کتاب جو آئی نا سعودیہ سے، وہ آپ کو بھی پھر مہیا کر دیں گے، اس کا فوٹو اسٹیٹ، لم یکن ابن تیمیہ ناسبیا. انہوں نے ان کی صفائی دیا کہ بالکل انہوں نے نا حضرت علی صاحب کو ان کا مقام صحیح دیا، خلیفہ راشد مانا، جو ان سے لڑے ان کو ناحق سمجھا. باقی وہ مناظرہ میں تو آپ دیکھتے نا ہوتا نا کبھی آدمی جذباتی. میں نے بھی پڑھا انہوں نے مطلب ناسبیوں کا رد کیا. چلو ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو صحیح بخاری آدمی بہت بڑے، کوئی شک نہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو 600 گرام مد ان کی اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ حدیث جو ہے یہ امتیوں کے لیے کہ سیدنا معاویہ کے لیے بھی تھی کہ جن کے دور حکومت میں جمعے کے خطبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی رہی ہیں. تو یہ حدیث کیا ہم سب کے لیے کہ ہم ان کو برا نہ کہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بھی ہے؟ اس کا جو پس منظر آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے گالیاں انہوں نے یہ پورا ٹکڑا نہیں پڑھتے، خالد نے گالیاں دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، معاملہ حضور تک پہنچا. تو آپ نے خالد اور ان لوگوں کو نہیں، اس لیے امام نبوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کہا نا صحابہ کو بڑا گناہ کو، یہ مخصوص صحابی جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے، ورنہ خالد صحابی سے. آپ نے کہا تم میرے صاحب کو برا نہ کہو، تم میں سے بہت پہاڑ. اس کا خطاب جو تھا نا صلح حدیبیہ کے بعد والے مسلمانوں سے تھا، وہ عام معنوں میں تو وہ بھی صحابی تھے، مگر آپ نے اس میں خاص کہا کہ جن کو تم گالیاں دے دو سابقون کو، ان کے برابر تم اب ہو سکتے ہو. ہمیں بھی حکم بعد میں ٹھیک ہے پہنچ گیا اور ہم پر بھی لاگو، مگر مخاطب اس کے حضرت خالد ان کے ساتھی تھے کہ تم برا کہتے ہو. ٹھیک. اچھا صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں غزوہ خندق والے چیپٹر میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے بات کرتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اچھا اب استغفر اللہ واتوب الیہ، سیدنا عمر کے بارے میں اتنا زیادہ سخت الفاظ جو سیدنا معاویہ کے زبان سے نکلے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تو مسئلہ ہونا چاہیے تھا تحکیم کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ، حضرت عمر کو انہوں نے کیوں تختہ مشق بنایا ہے اس مسئلے میں کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ کیا اس کی وجہ وہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری میں ایک رجم والی اسی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے. یہ فلاں بندہ جو اس میں موجود نہیں ہے کون ہے اور یہ کون لوگ تھے؟ اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سر اونچا کرے جو خلافت کا امیدوار بنتا میں اس سے اور اس کے بعد سے بہتر ہوں، اس کے بارے میں کچھ تو بھائی محمد علی یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر وغیرہ کوئی یہ ان کی طرف سے ان کی بات کرو حضرت عمر مخاطب تھے، مگر بہت سے یہی بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو کہتے ہیں ہم اور ہمارے باپ زیادہ خلافت کے حقدار، وہ سر اونچا کریں. اور حضرت ابن عمر نے بھی اپنا نہیں کہا، یہی کہا کہ میرا جی تو چاہ کہ میں اپنا چھوڑ کر نا یہ جو طرح بیٹھے تھے گوٹ، میں ایسے کہوں کہ وہ زیادہ حقدار ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو نا مار مار کر اسلام میں داخل کیا. ہاں باتیں تو انہوں نے بہت، وہ بات یہی ہے کہ وہ جو عمر بن مسلمہ ابن عمر آپ نے ادھر ہی ان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس سے لگتا یہی ہے کہ بھئی وہ سیدنا ابن عمر کی ہی طرف اشارہ تھا. چلو ان کی طرف تب بھی برا ہے، حضرت علی کی طرف تب بھی برا. موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں کو ہٹا کے تو ابن عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے نہیں تحقیق کے دوران، مگر ذکر تو ہے نا تبری ورا تاریخوں میں. اچھا تاریخوں میں ملتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی سیدنا ابوبکر کی، تو اس کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوا ہے؟ کدھر گئے وہ؟ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ان کا ملتا. تو ذکر تو ملتا صحابہ کے حالات پر جو کتابیں نہ پھر انہوں نے اپنا بال بچہ لیا.
اچھا اور مدینہ سے چلے گئے، شام جا کر نہ آباد ہو گئے، ٹھیک، اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی۔ اب ان کی موت جو ہے نا وہ بھی نزاعی ہو گئی، کیونکہ وہ مردہ پائے گئے نا، صبح شام پیشاب وغیرہ کے لیے نکلے تو پھر وہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کنویں میں لاش ملی، وہ بھی سبز ہو گئی تھی، پھول گئی تھی۔ اب ہم اہل سنت تو کہتے ہیں کہ جنات نے انہیں قتل کیا، یہ اشعار بھی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جنات جو تھے انہوں نے کہا ہم نے حضرت کے سردار کو تیر مارا، دل پر جو خطا نہیں کیا۔ شیعہ کہتے ہیں، لطیفہ ابن ابی الحجیج نے لکھا نا کہ ایک شخص نے پوچھا شیعہ عالم سے کہ علی نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں حضرت ابو بکر کے زمانہ میں حضرت عمر کے کوئی سوال اٹھایا؟ انہوں نے کہا یار وہ جنوں سے ڈر گیا۔ کیا کریں، تاریخ میں سب کچھ ہے۔ اچھا صحیح۔ شیخ صاحب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 مہینے کے بعد سیدنا علی نے ان کی بیعت کی، اس میں سیدنا ابو بکر بھی اشکبار ہوئے اور انہوں نے ان کی جو ریزرویشن تھی ان کا احترام کیا، اور سیدنا علی نے بھی تعریف کی ممبر پہ آ کر۔ اب یہ سارے معاملات جو ٹیکل ہوئے، تو اب اس کے بعد کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ ہم اجماع تصور نہیں کر سکتے جب سیدنا علی نے ہی بیعت کر لی؟ جیسے اپنے جو فقہاء اصولی ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یار یہ اجماع جو ہے، اب ہمارا تو ہے کہ دل سے حضرت علی ان کے ساتھیوں نے بیعت کر لی، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کے دل میں یہ شبہ بیٹھ گیا کہ اگر پہلے کرنی ہوتی خوش دلی سے شروع نہ کر رہے تھے، تو جب بتایا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب فوت ہو گئی تو وہاں پھر محمد علی بھائی آتا نا کہ لوگوں کے چہرے جو تھے نا حضرت علی نے دیکھا بدل گیا، میرا احترام نہیں رہا، انہوں نے پھر بلایا اور ساتھ ہی کہا کہ اکیلے آنا، اور وہاں لکھا کراہیت المغرب، تو مرنا ہمارے گھر آئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے جب ذکر کیا انہوں نے کہا نہ تنا نہ جانا نقصان پہنچائیں گے، انہوں نے کہا نہیں حضور کے خاندان سے یہ توقع نہیں۔ تو وہاں حضرت علی نے جو کچھ پھر کہا کہ ہمیں کوئی حسد نہیں، نہ ہم کو اس کا لالچ رکھتے، مگر حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارا اس میں بڑا دخل تھا، مگر کسی نے مشورہ تک میں ہمیں نہ بلایا، تو پھر حضرت ابوبکر روتے ہی رہنا۔ جی جی۔ تو اب ان کے دل میں جیسے مزیر الغواشی ہے نا اصول شاسی کی شرح لکھی انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ اب بھی ان کے ذہن میں ہے کہ جو بیعت کی نا وہ اسلام کی بہتری کے لیے انہوں نے کر لی کہ چلو مسلمانوں میں فساد ختم ہو جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ابو سفیان نے کرنا چاہا، حضرت علی اگر اس کا شکار ہو جاتے سازش کا جی جی۔ تو اسلام مٹ جاتا۔ وہ حضرت عباس سے ملے اور کہنے لگے یار یہ کیا ہوا کہ عبد مناف کی اولاد کو چھوڑ کر انہوں نے بنو تیم کے ایک آدمی کو خلیفہ بنا لیا، 2-3 آدمی مکے، چلو اٹھو علی کو کھڑا کریں اور میں مدینہ سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا اس کی حمایت کے لیے۔ حضرت عباس بھی قائل ہو گئے، حضرت علی سے بات کی، اگر وہ محمد علی بیٹا مان جاتے نا بات، اسلام وہیں ختم ہو جاتا۔ انہوں نے بہت دور اندیشی سے کہا، کہ جاہلیت ہم اسلام، کفر میں بھی تو اسلام کا برا سوچتا رہا، اب بھی سوچتا، کون ہے وہ پیادے جو میری امداد کے لیے تو لائے گا؟ وہی جو خندق وغیرہ میں لایا تھا، میری امداد کے بارے لائے گا، نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر رہے گا، جا آرام کر، جو بن گیا ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کیا اس بارے میں کانسیپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا، اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے کہ لوگ بیان کرے کہ حدیثیں تو ویسے ملتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، یہ تو سب نے لکھا ہے کہ ماتا مسمومن شہید ہوئے وہ زہر سے، اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے انور محبود، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جازہ بنت اشس نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کہا، ان کی ایک بیوی نے بیوی۔ اچھا اب یہ جو بتائیے، موت پر ہوا نا معاملہ کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مہدی کربن کے ساتھی گئے تھے، تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتا علی ابن حسین ابن علی فوت ہو گیا، تو حضرت مقدام نے دیکھو نا اخلاقی فریضہ تھا، صحابی سے کہا انا للہ، تو انہوں نے کہا تعدھا مصیبت، حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، اور ایک درباری بولا کہ دمرا تنفع اللہ، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا، تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے حضور کی ران پر ہوتا تھا، آپ اس کے لیے یہ کلمے فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انا لینا نہیں برداشت کیا۔ یہ باتیں بتاتی ہے نا کہ یہ سازش ان لوگوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی ابو داؤد کی یہ والی مقدام بن مہدی والی حدیث میں آگے چلتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں میں تیرا دل جلاؤں گا، یہ خلافت کے بارے میں جب کہتے رہتے ہیں حضرت حسن نے صلح کر لی، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ ان شرائط میں تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت تو پھر دوبارہ خلیفہ میں ہوں گا، اور دوسری بات کہ اگر میں نہ ہوا تو تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کر سکتے، امت شورا کے ذریعے چنے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ایک ناسبی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سیدنا علی نے حسن کو اپنے بعد بنایا ہے
تو اگر سیدنا معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو کیا ہوا؟ کیا یہ چیز یہ محمد علی بھائی بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو شیعہ عقیدہ اس میں علی نے کیا مقرر کرنا، وہ تو کہتے ہیں اللہ نے 12 مقرر کر دیے جیسے نبی مقرر کی، وہ تو بات ہی الگ ہے. دوسری سنیوں کی بات تو بہت صاف آتا، آپ نے کہا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں منع کرتا ہوں، تو افسر تم خود بہتر جانتے ہو، جی چاہے کر لینا بیٹھ لیں. اچھا وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بعد میں تقریر کی نا، کہہ رہی فوت ہو گئے، یہ ان کا بیٹا ہے، اگر تم چاہو اس کی بیعت کر رہا یہ کہاں پہ ہے یہ چیز؟ یہ حاکم میں ہے؟ ہاں اس لیے نا کوئی نہیں انہوں نے مقرر کیا، انہوں نے مقرر جھوٹ کیا، بول جھوٹ بولتے کوئی ہیں. مول. اچھا یہ بتائیے کہ یہ پھر جو اب یہ جو بخاری مسلم میں 12 خلیفوں والی حدیث ملتی ہے، یہ 12 خلیفے کچھ ناسبی تو وہ ان کو گننا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں بنو امیہ کے خلیفوں کو بھی. اہل تشیع کا کنسیپٹ ائمہ کی طرف جاتا ہے. یہ امت کو یہ حدیث کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ 12 خلیفہ کون ہے؟ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، شرح لکھنے والے تھک گئے، اتنے ایک اور ہے، ہاں جی آخر میں کوئی کہہ دیتے ہیں متشابہات میں سے. مگر خلیفہ جو ہے نا یا عمرا، اس میں پھر نا شیعہ حضرات والے ائمہ جو ہے نا بہت چوٹی کے لوگ ہیں، لیکن مگر حکومت نہیں وہ حکومت نہیں ملی. ان میں سے حضرت امیر المومنین علی ہیں، بعد میں حضرت حسن ہیں، پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں. درمیان میں کوئی نہ حاکم وقت نہیں ہوا. لائق بے شک وہ خلافت کے دوسروں سے زیادہ عمر نہیں نا ان کو فی الواقع ملی، اس لیے وہ تو مراد نہیں. دوسرے جو ناسبی لیتے ہیں کہ لگاتار، اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناسبیوں کو دفع کرے، مگر جو اہل سنت میں سے قائل ہے نا کہ لگاتار یزید بھی آگے، یہ ہمارے شیعہ دو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو مولا علی قاری نے شرح فقہ اپنے یزید کو بھی لکھا. بھائی انہوں نے لکھا، ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہے، بے ایمان ہے، فاسق ہے. وہ کب نیک کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان کی مدح نہیں آئی خلیفوں کی، صرف ان کا جو پیریڈ ہے نا وہاں تک کہا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا. بعد میں جو نا روب جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے بنو امیہ نے خود ہی آپس میں ایک خلیفے کو قتل کر دیا، 2 حکومتیں بن گئی، عباسیوں کی الگ، اسپین میں ان کو بنو امیہ، پھر مسلمانوں کی وہ طاقت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں ان امیروں کی کوئی مذہب کا کلمہ آپ نے نہیں کہا، ان تک اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ رہے گا، دنیا پر اس کا روب رہے گا. عمر بن اور عبدالعزیز جو شاہ ہے نا ابن کثیر اور امام ابن زین، ان کا کہا کہ قیامت تک 12 ہوں گے عادلی خلفائے راشدین، مگر لگاتار نہیں 12. آخری جناب امام المہدی ہوں، امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر، یہ دونوں اس کے بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ 12 ہوں گے بھی عادل اور مقتدی، مگر کچھ ہوگا اور آخر میں جا کر امام مہدی. انہوں نے نہیں یہ معاویہ کو بھی نہیں شمار کیا نا یہ وغیرہ. بدایا ون نہار من حادث. اچھا ایک یہ بڑا اس میں خطرناک کوشچن ہے کہ جو صحیح بخاری میں عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث ہے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا. وہ دوزخ کیا ہے؟ اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اب ایک طرف ہم وہ صحیح بخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی. تو مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے. وہاں ہم وہ پڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا. کیا وہ راستہ دوزخ ہے یا واقعی دوزخ ہے؟ یہ کیا اس کی تعویل کریں؟ نہیں، اگر یہ باندھے مسلمانوں کے 2 گروہوں کی صلح کرائے گا، بالکل ٹھیک ہے، دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا. ہاں جی مگر مومن تھے دونوں، یعنی اندر سے جیسے لمبا یا سلیمان. ہاں جی کون جانتا ہے مسلم ہے؟ مسلم تو سب مانتے ہیں کہ بازار وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں سو کال تو شہر مسلم کہہ رہا ہے. دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. کیا مطلب؟ آج تازہ بھی کتاب آئی کل ہی دیکھے گا مجھے، وہ ایک ڈاکٹر سے عرب کے، انہوں نے لکھی ہے حضرت علی علیہ السلام پر 1200 صفحے کی ہے. مگر وہ جان چھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا، مگر حق غالب ہے. یہ مانتا ہے کہ جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، صفین میں بھی. یہ حدیث بھی لکھی انہوں نے کہا جو تعویل امیر معاویہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھ لایا بالکل باطل ہے، قاتل یہی ہے اور وہی جھوٹے ہیں، اور ان پر یہ حدیث نہیں. وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے مسند امام احمد میں، شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو کہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں سیدنا معاویہ کہتے ہیں عمر بن عاص کو کہ اس پاگل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑاتا، یہ میرے سر پہ ہی چڑھا رہتا ہے کہ مار قتل ہو گیا، تمہارے ساتھ کیا لے رہا ہے، پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو. تو ان کا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ. تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سیدنا معاویہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. نہیں، انہوں نے قتل کیا. اچھا وہ ابو الغادیہ کا نام آتا ہے اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے. اب ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے، اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ دوزخی ہے. قاتل ہوا طالب النار. اچھا. اور یہ ابن حزم وہ بھی لکھتا نا کہ ابو الغادیہ صحابہ بیعت رضوان میں بھی تھا، رضوان میں، مگر یہ کام اسی نے کیا قتل کا.
नहीं लेकिन वो दोस्ती वाली जो है कि दोस्ती वाली की जो अगर हम कुछ बचाना चाहें तो कोई बात नहीं, बहुत से काम ना जिनके लिए आपने बताया कोई किरनार की तरफ आता है, जुआ खेल वगैरह दोस्त की तरफ दाव देता, तो काम दोस्तियों वाले हैं। बाकी उसके दूसरे अमाल की वजह से अल्लाह अपनी रहमत से अगर माफ कर दे, गुंजाइश की उसकी क्या सुन्नत कई में कामों पर आता ना कि ये काम कुफर के है या जाहिलियत के है। ये बुखारी मुस्लिम में तो मिलता है कि 70,000 जो लोग हैं मेरी उम्मत से बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। क्या ये भी कहीं किसी हदीस में मिलता है कि तमाम सहाबा जो है वो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, किसी को दोज़ख का फेरा नहीं लगेगा? नहीं, ये जो इब्ने हज़म वगैरह ने कीजा बना लिया ना कि सारे जो है ना जन्नती हैं, ये इसकी कोई दलील नहीं, क्योंकि कुरान में उनकी मजा भी बड़ी है। जो कभी कभी कोताहियां हुई वो भी कुरान बड़ा आंखें बंद तो नहीं करनी चाहिए, बशरी थे, कई मौका पर लान टोका। जंगे ओहद में दौड़ गए तो अल्लाह ने असहाब रसूल कहा कि तुमने रसूल की नाफरमानी। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जो हजरत हसन की सुलह से यह नतीजा निकालते हैं कि उसके बाद मुआविया जो है वो खलीफा हो गया, बिल्कुल गलत है। वो मलिक ही हैं और मलिक भी अजूल हैं। वो तो नबी ने खुद फरमाया है, काट खाने वाली मलूकियत। अच्छा ये बताइए वाकया हर्रा जो है सुलह हसन में जो ये समझे ना लोगों को इस तरह तसर जैसे हजरत हसन प्लेट में रखकर खुद ले गए थे कि तुम खिलाफत क्या लो, भाई पहाड़ों जैसे लश्कर ले, अभी उनकी बैच ही हुए थे, फौजें लेकर आ गया शाम से, लश्कर आमने सामने खड़े हो गए। उधर उन्होंने देखा कि बाप मेरे को इसने बस किया मकरो फरेब से, अब मैं जंग लड़ूंगा जीत जाऊं फिर क्या, लोग क्या। उसमें बुखारी में अल्फाज है कि सैयदना हसन ने कहा कि हमारे गवर्नरों को पैसों की आदत पड़ चुकी है, तो आपने रकम लेके सुलह की है। इसको बाज नासबी इस तरफ ले जाते हैं कि सैयदना हसन माज़अल्लाह कोई दुनिया के तालिब थे, वो उन्होंने टांट के तौर पे बात की थी कि इनको तुमने खरीद लिया हुआ पैसे देके, इस मानों में वो ठीक। अच्छा वाकया हर्रा क्यों हुआ था, वाकया हर्रा की वजह क्या थी, असल वजह? वाकया हर्रा की वजह यही हुई कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो उसके बाद नफरत फैल गई ना लोगों के दिल में। अच्छा। फिर इन्होंने गवर्नर मदीना को यजीद ने लिखा कि जो मरा है ना बड़े बड़े रुआसा, उनका एक वफ्द भेजो, उनको तोहफे दिए, बहुत उनकी मदद की कि इनको अपने हाथों में ले। मगर उन्होंने जब करतूत इसके देखे ना तो वापस आए और लोग फिर मस्जिद में जमा हुए कि रिपोर्ट दो। उन्होंने कहा बस अगर तुम पत्थरों की बारिश से बचना चाहते हो तो इस तरह पगड़ियां उतार कर फेंक ली कि जैसे हमने उसकी बैत फेंक ली है, बैत फेंक दो। हम ऐसे शख्स के पास से आ रहे हैं जिसके पास ना दीन है ना इस्लाम, कोई नहीं। इसलिए मदीना वालों ने फिर उनके कहने पर बड़े बड़े वो साहब थे कि लेकिन वो अब्दुल्ला बिन उमर क्यों सही मुस्लिम में आता है कि वो लोगों के पास जाते थे कि बैत ना तोड़ो, बैत ना तोड़ो। एक अब्दुल्ला बिन उमर ही है ना जिन्होंने अपने बच्चों वगैरह को इकट्ठा किया, पूरा मदीना जो था, ठीक है, वहां सारा कहले मदीना ने खराब बेहतर कर दिया। अच्छा अब्दुल्ला बिन जुबैर अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी को देखे ना कमजोरी समझ लें कि अली रज़ी की बात नहीं की। हाँ ये भी पूछना क्यों नहीं की? बाद में मुआविया की कर ली, फिर यजीद की भी कर ली, फिर अब्दुल मलिक को भी खत लिख दिया कि मैं आप। हाँ वो बुखारी में मौजूद है। ये क्या चक्कर हुआ है अब्दुल्ला बिन उमर वाला, समझ नहीं आती। एक तरफ तो ये ग्रोह जो है ना हमारे सामने हदीसें लाता है कि खलीफा फासिक फाजर भी होना, तुम्हारा माल लूट ले मारे, उसके खिलाफ कुछ ना करो। बिहारी जो है इतने दर्जे का भी नहीं था, चलो मुआविया जी से हल्का ही समझो, वो फासिक फाजर ही मादला होता बन गया है। तुम्हारी जो हदीसें के फासिक फाजर के खिलाफ ना बड़ी अमल कर लेते, उसको फासिक फाजर समझ कर उसका साथ दे देते, मादला कुछ नहीं किया, कमजोर किया इन्होंने। अच्छा अब ये इसी में मेरा सवाल है कि ये बड़ी खतरनाक चीज है कि सैयदना हुसैन का जो स्टांस हमें नजर आता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि बुखारी मुस्लिम में इतनी हदीसें हैं कि जब एक बंदे के हाथ पे बैत हो जाती है उसके खिलाफ ना खड़े हो और मजलूमियत भी इसी तरीके से सहते रहो। और यहाँ तक कि सही मुस्लिम में मौजूद है, एक मैं ये बात पूरी कर लूं, सही मुस्लिम में है कि अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला बिन अमर के पास कोई शख्स आया, उसने कहा कि ये आपके चचा का लड़का माविया कहता है हम लोगों का माल और आम तरीके से खाएं और लोगों को कत्ल करें, तो वो सर काफी देर तक झुकाई रखा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छे कामों में इसकी इताअत करो और बुरों में अलग रहो। तो ये मुझे लगता है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तो इस मसले में ये करते रहे। अब हमें क्या तकलीफ है कि 1400 साल बाद खिलाफत कायम करने की कोशिश करें, उन्होंने क्यों नहीं काट खाने वाली मलूकियत के खिलाफ बात की? हम पे क्यों ये वाजिब किया जा रहा है कि हम अपनी खिलाफत कायम करें और इस तरफ जाएं? सहाबा इकराम हजारों की तादाद में मौजूद थे तज़किया नफ्स वाले, उनसे तो काम नहीं हुआ कि वो हटा सके यजीद को, और वो लोग उस वक्त अपनी जाने बचाने के चक्कर में जिसमें भी था मसलियत का शिकार हुए। तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम जनाब अपनी जाने सूली पे लटका दें? इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़? दो तीन बातें बयान हो जाए और बस शिक्षा बन के। एक तो जो है खरूज का मसला कि जो ममारत की रवायत है ना कि खलीफा फासिक फाजर भी होते, ये
بعد میں جس کو اس کے لائق ہو جانا. پہلے صالح تھا, صحیح طریقہ سے امت نے چنا, خلافت اس کی صحیح منعقد دی. بعد میں فاسق ہو گیا. اس کے بارے میں یہی ہے کہ کوشش کرو اصلاح کی, حتی الامکان ناخون ریزی سے بچو. جس کا پہلے ہی فسق ہونا, اس کے بارے میں تو علماء نے صاف لکھا کہ فاسق کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوتی, سرے سے وہ خلیفہ ہی نہیں بنا. اس لیے جیسے نکاح کا معاملہ کہ کوئی خاوند بن جائے پھر وہ حدیثیں پیش کرے کہ خاوند کی اطاعت کر, جب وہ خاوند ہی بیوی سے مطالبہ کیا کرتا, فاسق شروع سے ہی خلیفہ نہیں بنتا. اچھا, جو صالح ہے جس کی بیعت امت نے بالکل رضامندی سے کی ہے, وہ بعد میں بدقسمتی سے فاسق ہو جائے پھر وہی ہدایت ہے کہ حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرو, بغاوت سے بچو. باقی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ دیکھ لیں. میں نے وہ جال ہمراہ میں لیکچر دیا, آپ نے سن ہی لیا ہوگا. میں نے کہا لوگ جو حضرت امام حسین کا شروع کرتے ہیں نا ولی یزید سے, بات نہیں واضح ہوتی. تاریخ میں یہ بڑا فریب ہوا ہے کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کو چھپا لیا. پھر ہر وقت کہتا ہے یار جب سسٹم ٹھیک تھا تو یزید برا بھی تو پھر کیا ہوا. اگر 20 سالہ دور کو ہم دیکھیں نا کہ حضرت علی کی حکومت کے بعد اس نے کیا کیا, حضرت حسن کی دست برداشت, اور میں نے تو صلح حسن پر بھی خطبہ دیا کہ وہ کیا ہی آپ نے اس لیے تھا کہ اس نے جو ڈونگ رچاری نا حضرت عثمان رضی کے قصاص کا, اس سے امت میں بہت بڑے لوگ مغالطے کا شکار ہو کہ باقی یار وہ چچا کا بیٹا خلیفہ مظلوم شہید ہوا, قصاص نہیں لیا گیا. آپ نے فری ہینڈ اس کے چہرے سے نقاب پھر ہی اترے گا, پورا موقع دو. امت نے دیکھ لیا نہ قصاص کسی نے پھر وہ مسئلہ اٹھایا, نہ قاتل کوئی اس پر کوئی عمل اٹھایا, اور بعد میں نماز زکات حج جو عبادتیں ہیں نا ان کو بے اصل حالت پر ہی رہنے دیا. اتنی تبدیلیاں کی کہ لوگ روتے, مگر وہ جبر اتنا تھا کہ کوئی چارہ نہ رہا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بے صبر ہو گئے نا, حالات سب جانتے تھے کہ میرا باپ بے بس ہو گیا, حسن نے حکومت چھوڑ دی, مجھے کیا حمایتی ملیں گے. اگر کوفہ اپنے وعدے پر بھی رہتا تو ایک کوفہ جو تھا وہ محمد علی سارے ملکوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. یہ باتیں واضح تھی. اور اپنے نانا سر چکے تھے کہ تیری موت جو ہے نا وہ کف میں ہوگی, وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے, مگر انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا بجائے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے. نا جو آ جاتے تھے ان کو بھی کہتے یار میرا ساتھ دے کر تم نے کیا لینا, میں تو موت کی طرف سفر کر رہا. یہ صاف کہہ دیتے تھے, کسی سیاسی لیڈر کی طرح دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں بڑی کام نہیں, صاف کا کہ تم کیوں میرے ساتھ کرتے. اسی لیے لوگ پھر ہٹتے جاتے تھے. انہوں نے بالکل نہ کہ میں مظلوم بن کر اپنے بچوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کھڑا ہو جاؤں. یہ امت سوچے کہ ابھی حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے, یار کیا قیامت آ گئی کہ فرزند رسول جو ہے نا اپنا گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوا. اس لیے کوئی جنگی تیاری نہیں کی, کوئی سیاسی خطبے نہیں دیے, بس مظلوم بن کر وہ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ جو کرنا کر لو, تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا, یہ دین کا راستہ نہیں جس پر تم چل رہے. اور اس کی برکت ہے محمد بن مائی امت پوری میں نا ٹھیک ہے. صحابی مانا جو حضرت معاویہ کے دور کو خلافت راستہ نہ تسلیم کسی نے بھی نہیں یزید کے دور کو کسی نے خلافت نہیں مانا. یہی ہے کہ یہ لوگ متسلط سے غالب آ گئے تھے, کوئی ان کو صحیح خلیفہ نہیں. یہ حضرت حسین علیہ السلام کے احتجاج کر دیا, ورنہ خاموش رہتے نا مور لگ جاتی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا. وہ حدیثیں تو اپنی جگہ موجود ہے نا مسند امام احمد میں کہ 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوک کاٹ ہو جائے گی. اٹھنا کس نے تھا. آپ نے دیکھا کبھی عمر بن حمد کا سر کاٹ کر ملکوں میں گھمایا جا رہا, کبھی کسی کو ختم کیا. حضرت بن عدی بے گناہ جو تھے, صرف بات تو اتنی ہوئی کہ خطبہ دے رہا تھا, زیادہ اثر کا وقت بھی جا رہا تھا. انہوں نے کہا یار کوئی نیا نبی نہیں آیا, نہ کوئی کتاب اتری ہے, کس نے واقعات بدلے, نماز سے پڑھاؤ. جھوٹا مقدمہ بغاوت کا بنا لیا, ڈیڑیاں لگا کر ادھر شام کو لے گئے. وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہمیں معاویہ کے پیش تو کرو, پیغام بھی بیچا گیا ہم اس بیعت پر کیا میں جو حسن نے کی تھی. معاملہ تو یہ, مگر انہوں نے کہا نہیں زیادہ تم سے زیادہ ملنا بھی نہیں تھا. اور جنگل میں جہاں انہوں نے حضرت عمر کے زمانہ میں اللہ اکبر کا فتح ہی انہوں نے کیا تھا, اسی جگہ بیچاروں کی قبریں کھودی گئیں, کفن بچھا دیے گئے, اور کہا بچنا چاہتے تو حضرت علی پر لعنت کرو. انہوں نے کہا ساری عمر محبت کی ہے, صرف موت کو سامنے دیکھ تو بیچارے کس طرح بے گناہ مارے گئے. ام المومنین نے مدینہ معاویہ کہا تجھے اللہ کا خوف نہ ہے, تم نے کیوں ایسے نیک لوگوں کو قتل کر دیا. تو یہ سارا منظر دیکھ کر لوگ سہم گئے. اور جو صحابہ کہتے ہیں ان کو کہا اس سے پیچھے چلو نا. جب خلافت بھی ہوئے کی تھی, پوری طرح نظام بھی مستحکم تھا, حضرت عثمان خلیفہ تھے, ان کو 600 آدمی نے آ کر گھیرا, اور اتنے دن وہ گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے. مہاجر انصار کی فوجیں تھی وہاں, انہوں نے آپ کو بچایا, اور کو نہیں انہوں نے روک دیا تھا فلاں جو مرضی کہو. جب اس وقت خاموش رہ گئے, خلیفہ قتل ہو گیا, یہ تو 20-30 سال ہو گئے. اچھا, یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل مدینہ والا جو پورشن ہے
کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے. چھوڑ اچھا، حالانکہ ان کو پتا ہو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر جگہ ہے. سیدنا علی نے دارالخلافہ کوفے کیوں شفٹ کیا تھا؟ مدینہ شریف کیوں چھوڑ دیا؟ یہ حدیث جو آپ نے سنائی نا، یہ مسلم میں پڑھنی چاہیے کہ لوگ جو تھے نا، اور حضرت ابو سعید خدری کے خادم نے کہا نا کہ حضور جو مدینہ کا بحال ہو، وہاں لکھا واقعہ ہرا کے موقع پر جب انہوں نے مدینہ تباہ کر دیا نا، اس وقت انہوں نے کہا ہونا حضرت میرا یہاں رہے گا کیا کام ہو گیا، کوئی چیز نہیں ملتی، مہنگائی ہو گئی، شہر ادھر گیا. اس وقت حضرت ابو سعید خدری نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے کہا تھا لوگ چھوڑ جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اس میں بھی واقعہ ہرا کا ذکر کہ اس موقع پر نا یہ بات اس نے نہیں، سیدنا علی مدینہ شریف سے دارالخلافہ کیوں شفٹ نہیں، کیا؟ وہ تو کرتے ہیں بات، مگر میں نے اس اچھا، حدیث ٹھیک ہے، کا میں شروع سمجھ گیا. بتایا ہاں، اس کو بھی بتا دیں. ہرا میں نا انہوں نے ظلم بہت کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوڑ گئے نا، اور صحابی بہت سارے مدینہ چھوڑ گئے دین کے سکھانے کے لیے اور مختلف علاقوں میں بیٹھ گئے. وہ مراد نہیں جو اس نے فرمایا نا کہ جب فتوحات ہوں گی وہاں پھر عیاشی ہوگی، بہت سا ہمارے مال ملے گا نا اور بنی سہولتیں، لوگ اس کی خاطر جائیں گے. ان کو کہا کہ اگر وہ سہولتوں کی بجائے یہاں کی تکلیفوں پر صبر کریں وہ الگ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا دارالخلافہ بدلنا چاہیے تو اعتراض کرنے کے لیے برائے اعتراض کرتے مالک اشتر کی تھی کیا تو چھڑا دیا کہ ابھی خلافت جو ہے بیعت ہو رہی ہے، ام المومنین ان کے ساتھی لشکر لے کر بصرہ میں چلے گئے. یہ ان سے نپٹنے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر خبر آ گئی کہ معاویہ لشکر لے کر آ رہا ہے سفین. 4 سال ضائع کیے ان کے، اور الٹا ہی اعتراض ناریہ مدینہ چھوڑ گئے. میں مدینہ میں رہنے دیا تمہیں، وہ ان سے نپٹنے کے لیے مدینہ میں بیٹھے رہتے، جہاں یہ فساد کر رہے تھے بصرہ جانا ہی تھا. جانا ہی تھا. اچھا، یہ واقعہ ہرا کے بعد جو عبداللہ بن زبیر کے اوپر چڑھائی یہی مہینہ جو جماعت الاولیٰ آ رہا نا، اس کی 15 تاریخ تھی نا، جب جنگ جمل میں حضرت علی نے فتح پائی اور پھر حضرت سے پھر بھی ان کے دیکھے نا بلند حوصل کی کیا ام المومنین کو ایک مکان میں ٹھہرایا، خود غیر کا اب بھی میرے دل میں تیرا احترام ہوئے جو پہ تو رسول کی وہ بھی کرتی تھی، مگر میرے خلاف جو تم نے کیا ہے اس کا کوئی حق تو نہیں. اچھا، پھر وہ بھی روتی تھی کہ مجھ سے غلط کام ہوا. عبداللہ بن زبیر پہ جو حملہ کیا گیا تھا واقعہ ہرا کے بعد، مکہ شریف پر بیت اللہ جلا دیا انہوں نے. بیت اللہ جلا. اچھا، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں اہل سنت میں تو بڑی رسپیکٹ پائی جاتی ہے، صحابی ہیں سب کچھ، لیکن میں نے اہل شیعہ کی جو میتھولوجی ہے اس میں عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے بڑی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ پیش کیا ہے، ایک دنیا پرست قسم کا، اور پھر زبیری خلیفہ اور اموی خلیفہ اس طرح کمپیریزن کروایا ہے. یہ کیا وجہ عبداللہ بن زبیر سے کیوں چڑھا ہے اہل؟ میں نے وہاں اسلام آباد میں آپ موجود ہی سے نے کہا تھا کہ یہ شیعہ سنی پہلے اگر کچھ کام کرنا پہلے بیٹھ کرنا کوئی ایسی اکیڈمیاں کہ اپنی حدیثوں اور تاریخوں کو چھانٹیں کہ اس میں صحیح کتنا مواد ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالیں، کیونکہ ملاوٹ تو بہت ہوگی. اچھا، لاکھوں کی تعداد. اب اس پر جو ہے نا صحیح تاریخ تبری آئی ہے، وہ 2 موقع انہوں نے اس پر کام کیا، بڑا اچھا صحیح روایتیں صحیح بہت. یہ اس بچے نے مجھے لا کر پہلی 2 جلدیں دی، خلافت راشدہ رسول بعد نا خلافت عمریہ تک کیا، سب پر کام ہے. صحیح تبری الگ کر دی، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر پر جو چیپٹر لکھا تھا بہت صفحے، یہ ساری تہمتیں جو ہے نا وہ بخیل تھے، یہ تھا، صحیح روایتوں پر انحصار کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں وہ بہت آدمی پڑھنی چاہیے صحیح تاریخ تبری. شیخ صاحب، یہ مختار سقفی ہے، اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، نام تو اس کا نہیں ہے نہیں کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ظالم ہوگا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم وہ کذاب کو ہم نے دیکھ چکے. ہاں جی، تو وہ حجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے. اب اس میں ہماری جتنی شروحات ہے اس میں تو مختار سقفی کا نام ملتا ہے. اچھا، دوسری طرف مختار سقفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے، اچھا، تو اب اس میں یہ مختار سقفی کا نام کسی حدیث میں آیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اور اگر مختار سقفی نہیں تو وہ کذاب کون تھا؟ وہ کذاب تو اللہ جانے نام نہیں کوئی آیا. باقی دیکھنا جو بات آپ نے یہ کام بڑا کیا، یہ جب نے کثیر جیسا آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی دینے کی کوشش کرتا بنو مگر وہ بھی کرتا کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے نا اور سینے سڑ گئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سلوک کر دنیا آرام سے بیٹھی، تو اس نے اس غیظ کو شفا بخشی. جب یہ اس نے قتل کیا نا مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے کہ الحمدللہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. اور جب مصعب نے اس کا حصار تنگ کر دیا نا، رسد بھی روک دی، ساتھی جو تھے انہوں نے امان مانگ لی، تو مختار نے پھر دیکھنا آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا، خوشبو لگائی، کفن پہنا. اس نے کہا مصعب میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر قاتلان حسین میں سے چلتا پھرنا لگتا ہے، وہ کام ہو گیا. اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں، اس لیے مجھے جینے کی کوئی نہیں خواہش.
दोस्त करते हो मेरे साथ कर दो। उनकी बीवियों को बाद में मुस्लिम ने तंग किया था, तुम बयान दो कि वो नबी कहलाता था और उसने दावा किया था। अच्छा। उन बेचारियों ने उनको बहुत जुर्म के साथ इसने कत्ल किया ना, मुस्लिम ने जुर्म किया बड़ा। उन्होंने कहा हम किस तरह गवाही दें, हमारी उम्र उसके घर में गुजरी, जो उसने कहा था कि मैं कब हुसैन का बदला लूंगा, उसमें क्या झूठ उसने बोला, सच कर दिखाया। और हमने कभी ये बात उससे नहीं सुनी कि मैं नबी हूं या मेरे पास गवाही आती है, ये सब बहुतान है। हम उसके खिलाफ ये गवाही क्यों दें? अच्छा, अब्दुल्ला बिन सबा का जिक्र शिया की किताबों और में जैसे मिलता है। इब्ने हज़्म लिखते हैं ना कि सहाबा किराम उसके पीछे जमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बैतुल माल को ज़कात देते थे, उससे वजीफे कबूल करते थे। वो तो जाहिर में यूसुफ के पीछे भी पढ़ते थे। नहीं ये तो पढ़ते कोई थे, फिर वो ये काफिर होना जो कहते हैं, नहीं बात नबी की है ना, अगर उसने नबी होने का दावा कर दिया था फिर उस लेवल का नहीं था। फिर उस लेवल का नहीं। फिर वो अच्छा, फातिमी अब्दुल्ला नहीं बिन सबा का जिक्र अहले सुन्नत के यहाँ तो बहुत मिलता है, अहले तशरीह की किताबों में भी। अभी शेख जुबैर ज़ई साहब ने भी एक रवायत और रिजाल कशी किताब है उसमें से नकल की है कि इमाम जाफर कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि ये हमारी तरफ झूठी चीजें मंसूब करता है और हमारे आइम्मा अहले बैत का रास्ता इसने छोड़ दिया है। तो अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में मुझे पता चला कि आपका शायद कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई कहते हैं कि इस तरह की कोई पर्सनैलिटी नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं ये कहता हूँ सुनी सुनाई बात है, वैसे तहकीक नहीं, कर रहा हूं। ठीक है। कई लोगों ने तो किताबें लिखी है ना शियों में, हमसे भी लिखी है। था हुसैन ही कहता था कि लोगों ने गाली बात, मगर ये बात जो ना शियों की किताबों में तो ठीक है, वाकई जिक्र ये बातें है ना है, हाँ जी। मगर अहले सुन्नत की किताबों में जिन्होंने जोर लगाया सिर्फ एक रिवायत निकाली कदी जिसमें इमाम शाफी कहते हैं अब्दुल्ला बिन सबा का जिक्र करते हैं, मगर उसमें भी फिर वो लोग मानते हैं कि मुजाहिद ये रिवायत करता है इसको ज़ईफ रावी, और किसी ने इससे पहले की कोई रिवायत सुनी हो कहा नहीं मिली, बाद में ले। और इसीलिए आप देखते ना हदीस की किताबों में हज़रत उस्मान के फितना के बारे में बहुत कुछ लिखा, मगर अब्दुल्ला बिन सबा का नाम सहा में या कहीं नहीं आता कि हाँ, उधर तो कहीं नहीं। अब जो मुहक्किक है ना ये तारीख तबरी वाले, इन्होंने भी कहा कि वजूद तो साबित है, अगर हम कहना ऐसा आदमी अच्छा, नहीं था, ये नहीं बात, क्योंकि बहुत किताबों में जिक्र है, मगर जो ये है ना कि उसने इस हंगामे को बर्पा किया और सारा उसका रोल था, ये गलत है, उसका कोई दखल नहीं। ये तो मरवान का सारा सारा फितना इनका अपना ही है। अच्छा शेख साहब, ये एक बड़ी खतरनाक रवायत है सही मुस्लिम में 7000 मुजाहिद, ये मुजाहिद ही उस रिवायत का रावी जिसमें आता है ना, हज़रत उमर ने एक सहीफा ले आए और हुजूर के सामने यहूदियों का पढ़ना शुरू किया, आपका चेहरा अनवर मुतगय्यर हो गया, हज़रत अबू बकर ने क्या उमर देखते नहीं है, ये तो सही रिवायत है। ये मुजाहिद की वजह से ये अच्छा अच्छा ये सब ये नहीं। अच्छा, सही मुस्लिम में एक हदीस मिलती है कि जब सईदना अम्मार से किसी ने पूछा कि आप अली और माविया वाले मसले में अली के साथ क्यों है, क्या रसूलुल्लाह ने कोई अहद लिया था? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी अपनी राय है, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक है। अच्छा, अब ये 12 मुनाफिक है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक ऊंट सुई के नाके से ना गुजरे। और अज़ल ज़ैफ़ा का भी जिक्र किया उसमें उन्होंने। अब ये हमारे अहले हदीस लोग जो है ना, सफी रहमान लिखी है, उसने हजरत अम्मार के बारे में कहा यार उसने बहुत बुरा किया, बदगुमानी की, इन जंगों पर इस बात को चश्मा कर दिया कि 12 मरा, वो हजरत अम्मार पर नाराज हुआ सफी रहमान, मगर उन्होंने तो कहा भाई हिदायत तो नहीं हमारे पास, मगर ये बताया था कि 12 मुनाफिक हैं वो जन्नत में नहीं, बाई नेम नहीं बाई नेम मेंशन किया। अच्छा, आपने एक लेक्चर के दौरान कहा कि जो खिलाफत राशिदा के बाद जितनी फतूहात हुई हैं ये सिर्फ दुनिया परस्ती थी। उन खिलाफत राशिदा को हक पहुंचता था वो लोगों के कि हमने ये सिस्टम बनाया है तो वहां भी इस्लाम का निजाम चाहते हैं, जो बाद में खुद लुटेरे बन गए उनको कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो फतूहात करते। तो दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि जमीन के खजानों की चाबियां आपके हाथ में दी गई और फरमाया मुझे वो सारी सरजमीन दिखाएगी जहां तक मेरी उम्मत पहुंचेगी। हुजूर उस पर खुश हो रहे हैं इन फतूहात के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश तो होना ये बात अलग है, जैसे आपने फरमाया ना कि फाजर आदमी के जरिए अल्लाह ताला दीन की तारीफ, वो फाजरी होता है मगर दीन को फायदा पहुंच जाता है। इनकी फतूहात से अगर इस्लाम फैल गया, मसाजिद क्या होगी, दीन का तो फायदा ही हुआ, हजूर की तो खुशी की बात सही है। मगर इन लोगों ने उनको फतह करके अपने महल बनाए, अय्याशियां की, बैतुल माल में खुरबुर्द की, निजाम इस्लामी कायम ना किया। अच्छा, सुनन तबरानी में एक रिवायत है और अल-मुस्नद इलाके में भी मौजूद है कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान एक मुकालमा हुआ था। तो उसमें कंक्लूजन उसकी यही हुई थी कि सैयदना माविया ने फिर अबू अय्यूब अंसारी को कहा कि तुम्हें फिर इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था, अंसार के बारे में जुल्म होंगे बाद में। तो उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा था सब्र करना, तो उनका फिर तुम सब्र ही करो।
اس پہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا آپ نے صبر کرنا ہے، اور سیدنا معاویہ نے یہ جو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرو تو پھر صبر ہی کرو. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ اس کو کسی درجے میں اس روایت کو رد ہی کرنا چاہیے؟ باقی یہ جو ہے اس نا کی صحت تو ٹھیک ہے ویسے. نہیں، صحت جو ہے نا وقت، یہ تو بخاری شریف وغیرہ میں صاحب معاویہ کا قصہ چھوڑ کر نا کہ آپ نے کہا کہ انصار تم میرے بعد اپنے پر ترجیح پاؤ گے، لوگ تمہیں چھوڑ کرنا صبر کرنا. ابن حجر بھی کہتا کہ وہ معاویہ دوسرے زمانوں میں ایسا ہی ہوا کہ ان کی حق ترجیح ہوئی، مگر یہ قصہ جو ہے نا اس کی سند دیکھنا کمزوری ہے. باقی اگر حضرت معاویہ نے یہ کہا تو پھر کہ اس کے بعد انہیں مسلمان کہلانے کا تو حق نہیں. اگر یہ روایت صحیح ہے، حضور کی بات کا مذاق اڑایا. شیخ زبیر علی زئی صاحب تو روایت کو صحیح کہتے ہیں. نہیں صحیح کہتے ہیں، پھر یہ حل کریں نا کہ جب سن کر کے حضور نے کہا صبر کرنا تو بجائے اس کے کہ کوئی متنبع ہوتے اور خوف خدا کرتے، ٹھٹھا کیا کہ جاؤ پھر صبر کرو. یہ کوئی نیک بات تو نہیں. کیوں بھائی انہوں نے حضور کی بات سنے، اس نے کہا جاؤ پھر صبر کرو. یہ جو حدیث ہے ان کے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انصار پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. بالکل. اچھا، اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے اور وہ اس کی تعویل کر گئے کہ اس سے مراد صحابہ نہیں، اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حالانکہ وہاں تو واضح موجود ہے صاحب. تو ظاہر ہے کہ ان صحابہ سے مراد وہ مرتدین زکوٰۃ، مرتدین بھی تھے اور کچھ منکرین زکوٰۃ بھی تھے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی لگ گئے. تو صحابی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا، ہمیں یہی بتایا گیا بچپن سے، حالانکہ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو بعد میں سیدنا ابوبکر کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. ہاں جی. تو صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے؟ صحابی کس کو کہا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے تو دائرہ روایت کا وسیع کر رہے ہیں کہ حدیثیں بہت یہی کہہ دیا کہ دور سے بھی دیکھا نا. ہاں جی ہاں جی. وہ صحابی ہو گیا. بہت سے جو نا بڑے بڑے محقق کو کہتے ہیں یار یہ صحبت نہیں، صحبت جو کہتے ہیں دیر تک آدمی ساتھ رہے، کچھ فائدہ اٹھائے، اس کی مدد میں رہے، وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو، کوئی دیر تک رہا. بات تو ان کی وجہ صحبت تو اسی کی. اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ اب جب حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کہتے نہیں جو آپ کی زندگی میں اسلام لایا، بھائی جو آدمی اسلام لایا اور وہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر حجۃ الوداع میں کھڑا تھا اور اس پر حضور کی اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا اور آپ کے خطبے کی آواز وہ پہنچاتا تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر مرتد ہو کر نصارہ کے پاس چلا گیا شام میں. اس لیے پھر علماء لکھتے ہیں کہ جو اس کو بھی اب صحابی میں درج کرتے ہیں انہیں یہ ارتداد کی بخاری مسلم ایک کاتب وحی کے بارے میں لاش ہی نہیں قبول کی اس کی عزمین نے. اچھا یہ بتائیے سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ بیعت کر. تو اگر بیعت کر لی تھی تو اچانک ان کا ذہن کیوں پھر گیا؟ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گردنوں پر تلواریں تھی. ہاں جی. اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت لوگوں نے ڈر کر یار صحابہ نے کی تو تم نہیں مانتے. ادھر طلحہ زبیر اشرا مشرا وہ مانتے ہو کہ کہ میں نے تلوار کی وجہ سے انہیں کر. طلحہ زبیر اگر ڈر کر کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ بعد میں جنہوں نے یزید اور معاویہ کی بیچاروں ڈر کر کی. حالانکہ تلوار والی بات بالکل آتی ہے، انہوں نے اپنی خوشی سے بیعت کی تھی. اگر چلی کہتے رہے تھے کہ تم میں سے جو بننا چاہتا بن جائے، میں اسی طرح مانوں گا جس طرح پہلے، مگر انہوں نے کہا نہیں حالات ایسے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا. مگر پھر دو سوال ہی ہیں اس میں کہ ایک تو سیدنا معاویہ پہ یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو معاذ اللہ شہید کروایا. جھوٹی بات، کوئی کنواں نہیں کھودا، نہ اس میں گری ہیں نہ اس میں دفع، بالکل اپنی موت فوت ہوئی ہیں. اور ان کا جنازہ جو تھا نا اس دن کی میں اگر سوئی گرائی جائے نا نیچے نہیں گرتی. بے شمار دنیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. غلط بات غلطی ہے اور یہ بہت بعد میں حبیب السیر وغیرہ جھوٹی کتابیں ہیں. عبداللہ کی بھی پہلی کتابوں میں کوئی نہیں ایسی باتیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کیا سٹیٹس ہوا ہے حضرت حسن کی صلح کے بعد؟ کیونکہ وہ بڑا عرصہ زندہ رہے ہیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا. وہ انہوں نے پھر کیا خلافت کے کاموں میں وہ حصہ لیتے تھے، کسی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں؟ اتنے جید صحابی تھے. اس کے بارے میں آپ کے علم میں؟ نہیں وہ تو میرے علم میں جو نا ہے تو اسی طرح روایتیں تاریخی، مگر یہ بات جو ہے نا کہ جب عبداللہ بن زبیر ان سب علاقوں پر حاکم بن گیا نا یزید کے بعد، تو شام میں ان کو معاویہ کی حکومت وغیرہ رہ گئی. عبداللہ بن زبیر ان کے بارے میں آتا نا پھر انسان آخر حسد میں آ جاتا نا، آدم کے پہلے بیٹوں میں بھی ہو گیا. ان کا ذکر آتا کہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا ابن زبیر اب لوگوں کو تیری ضرورت نہیں رہی، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں علم یا مال. عبید اللہ کے دروازے سے لوگ کھانے کھا رہے ہیں، عبداللہ کے پاس علم سیکھ رہا ہے. عباس کے دونوں بیٹوں نے یہ کام سنبھال لیا، تو نام ہی رہے تو تیرے نہ ہونے سے کیا فرق. ان کے دل میں نہ کچھ اس بات سے نہ حسد پیدا ہو گیا. انہوں نے پھر حکم بھیجا کہ تم دونوں نے شہر چھوڑ دو.
तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि इब्न जुबैर कौन सी बात गलत है, लोग मुझसे इल्म सीखते इल्म छोड़ दूं या ये खैरात करता बैदला, इनमें से बड़ा काम को उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। फिर ये ताइफ चले गए, बाकी सारी जिंदगी वहां इन्होंने तरना हजरत ने। अच्छा, वो जो मुस्लिम में खुतबा मिलता है मुता वाला कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरफ इशारा करके कहा कि बाद लोग अकल के भी अंधे हैं और दुनिया में भी अल्लाह ने उनको अंधा कर दिया है। कोई ये तो नहीं कि वहां कैद कर दिए गए थे ताइफ से। ठीक है। अच्छा, वो मुता वाली जो रवायत है कि सैयदना इब्न अब्बास मुता के बारे में काफी अरसा तक फतवा देते थे और अहले सुन्नत कहते हैं बाद में उन्होंने रुजू भी किया है। नहीं, रुजू नहीं साबित हुआ। रुजू नहीं। अच्छा, मुता के बारे में 9 साहबी जो ना इब्न हजर ने नाम लेकर उनके ना रिवायत ने देकर कहा कि हजूर के बाद भी कैमरा है कि मुता हलाल ही है। आखिरी सवाल ये है कि वो जो जिसकी वजह से मैं मतलब हुसैनियत वाले मनहज पे आया हूँ, वो इब्न अब्बास का ख्वाब है मुस्नद इमाम अहमद में। हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, हाँ। बाल बिखरे हुए हैं और खून की शीशी पकड़ी हुई है। कोई शक। अच्छा, उसमें वो तो हदीस जुबैर ज़ई साहब ने भी लिखा है कि हदीस मुतवातिर है। वो ये बताइए कि उसमें वो जो खून की शीशी पकड़ी हुई है और फरमाया मैं सुबह से अहले बैत का खून जमा कर रहा हूँ, इसमें माज हमारे बरेलवी भाई और शिया भाई ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में वहां मौजूद थे। क्या इसका कोई सबूत मिलता है? ये बरज़ख के मामलात है, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, बरज़ख के मामला। अच्छा, इसको ये नहीं कहना चाहिए। देखता ना आदमी, वो बात तो एक समझाई जाती है, फिर हजूर का नजराना तो सच्चाई है, मगर ये जो ना कि आप वहां गए और ये किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो जुल्म का बताया आपने कि देखो क्या मेरी औलाद के साथ हो रहा। आखिरी सवाल हाफिज साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाफिज साहब ये कह रहे थे कि पहले मैंने सवाल भी कुरान से गदीर खुम से शुरू किया था कि गदीर खुम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में हदीस है फरमाया कुरान अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की रस्सी है, इसको पकड़ो अपना। हाँ जी, जो इसको पकड़ेगा हिदायत पे है, जो छोड़ दे गुमराह। और दूसरा अहले बैत का हुस्न सलूक। लेकिन क्या वजह है कि आपके बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि आपने वो दूसरे हिस्से को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दिया है, जो असल चीज थी कि किताबुल्लाह को पकड़ना है, आपका एम्फसाइज इस पे ज्यादा होना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल पिछला खुतबा ही था। मैंने पिछला नहीं, ओवरऑल जो आपकी जो एक पर्सनैलिटी, मैंने कहा लोगों ने सुन्नत को सेट दी, किसी ने उसमें बैत को सेट दिए, दीन के लिए आपने किताब। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। अल्लाह खैर से रखे, बड़ी खुशी। आप सब तक भी सलाम पहुंचाए और दो कुछ बातें आपके हम लिख कर भी दें, उन पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह, जो हक होगा कबूल करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। बड़ी खुशी। अल्लाह हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है, हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ते थे मगरिब की रमजान में, जब स्याही होती थी पशान की तरफ, फिर बाद नमाज के रोजा खोलते थे। थल्ले लिखा क्योंकि मगरिब की नमाज जल्दी पढ़ते थे, इस वजह से रोजा का वक्त मकरूह ना होता था। इब्न अबी शैबा ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि मैंने कभी नहीं देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते मगरिब की कबल इफ्तार के, अगर एक ही घूंट पानी का। बस पैरवी रसूलुल्लाह की मुकद्दम है हजरत उमर हजरत उस्मान की पैरवी से, और शायद ये फेर उनका किसी उज़र के सबब से। भाई अमीन चुप करना। तो मेरे भाई ने रिवायत बुखारी मोहताजी भाई हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ये मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे सी जो सूरज डुब जाता सी रमजान ते रोजा नहीं सी खोलते, रोजा नमाज तो बाद खोलते सी, और मामला रमजान शरीफ मोहताजी रिवायत ये बारे च पुछते चले मौलाना अब्दुल भाई उन्होंने जान छुड़ाई कि रसूलुल्लाह खोल लेंगे सी, इस तो असली तो ही तरीका ये किसी उधर तो होगा, मगर असली गल है भी भावे मोहताज लिखी ना ये रिवायत नहीं सही, क्योंकि जो हुमैद बिन अब्दुर्रहमान है ना इन्हें जमाना नहीं पाया ना हजरत उमर का ना हजरत उस्मान, वक्त का बंदा नहीं ना, इन्हें दसिया नहीं सोरस, इन्हें ये गल किने सुनाई जो कि बाद पैदा होया। इस तो तुहानू हवाला फिर किसी लिखा देंगे, उलमा ने फिर लिख दिया बे रिवायत जी ना मुनक़ते है, ये जिवें टुट जाती ना तार ते फिर करंट नहीं आता, ये जग सिलसिला खराब है। ये हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ना वक्त का बंदा नहीं दस सकिया भी कैसे दसी गया ये चाह गल। वैसे हम जो लोग आए मकरू हो जाता रोजा, ये उन्होंने भी विचारत है, मकरू मकरा कोई नहीं होंगे, समय लवे सूरज गुरु होने तो बाद रोजा नहीं रहा, खावे पीवे बेशक जो पावे सारी रात भी ना खावे, जब उन्हें मन लिया ना कि रोजे का टाइम खत्म हो गया, रोजा खुल गया, खान पीना नहीं खुलता, ये मनना खुलता बेमन में रोजे च नहीं ना। इस बार नबी अलैहिस्सलाम ने जित तक भी फरमाया जो तुम ज्यादा मेहनत करनी चाहते जे ना, सही बुखारी चाहते सहर तो सहर तक रोजा रख लिया करो, शाम को खा लो ही ना कोई खाओ पियो, सहर को खा लो, मुड़ के सहर को जा खाओ, रात ही रोजे गुजारो,
फल युवासिल सर, ज्यादा अगर कोई मेहनत करना चाहता तो इस तरह बात कर, मकरू कोई नहीं होंगे, वैसे खोल लेना जरा ठीक है, राजी नहीं है ठीक वक्त दा नहीं हाँ हुमैद बिन अब्दुर्रहमान जरा इस बारों मुनक़ते होंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा शेख साहब, ये सवाल था कि आप इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं और इसकी तरफ तरगीब दिलाते हैं, लेकिन मसला ये है कि इत्तेहाद उम्मत के लिए जो मरकजी चीज है, जो हमारे लिए बाइंडिंग फोर्स है, वो तो है कुरान। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और गदीर खुम पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पकड़ने का हुक्म फरमाया। जी, गदीर खुम पे भी कुरान, और सही मुस्लिम में है कि हज्जतुल विदा पे भी कुरान 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 कुरान। अब मसला यह है कि जो लोग कुरान में बयान करदा अकीदा तौहीद, खुसूसन जो पहली चीज है तमाम अंबिया की दावत, हाँ जी, जो अकीदा तौहीद के मामले में ही डाउटफुल है और उन्होंने ये समझ लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माज़अल्लाह अब ये सारा कुछ बना के निजाम औलिया अल्लाह के हवाले कर दिया है, या अहले बैत के हवाले कर दिया है, या सूफिया के हवाले, अब उनके साथ हम बाकी फरोई मसाइल के ऊपर किस तरह इत्तेफाक कर लें जब मुंड जो है उसकी ओरिजिन जो है तौहीद वही मौजूद नहीं है। तौहीद की बात करें तो कोई कहता है ये औलिया के गुस्ताख हैं, कोई कहते हैं ये अहले बैत के गुस्ताख हैं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज करने की जरूरत है। इस पे आप क्या कहेंगे तौहीद के हवाले? नहीं, तौहीद पर बहुत जोर देता हूँ, तौहीद में खलल आ गया फिर रहा क्या, मगर इसकी वजह से जो है ना कि जो लोग इस बारे में कुछ फिसल गए हैं उनको यार इल्म लोगों ने धोखा दिया कि ये तवस्सुल है, इस्तिशफा है, नेक लोगों का वसीला हम ढूंढते हैं, हाउला शुफा अंदरला वाली बात उनको एक दूसरे रंग में समझा दिया कि हम नेक लोगों से कुछ नहीं मांगते, ना वो देते हैं, सिर्फ अल्लाह किसी के साथ सिफारिश करते हैं। ऐसी बातें बनाकर ना उन्होंने लोगों को चक्कर में डाल दिया। ठीक है, तो इस वजह से हमें रियायत देनी चाहिए, बेखबरी और जहालत है ना। देखे ना रसूलुल्लाह जब आए तो शिर्क वही था, कुफर, मगर उस माने में वो काफिर नहीं कहला है, जाहिलियत का दौर कहलाता। नबी आ गया, समझा दिया, और वो भी बहुत देर बाद मसला वाज़े हो गया, फिर काफिर उन कहा उन्हें। तो इसलिए ये जो है ना कि हम इन्हें काफिर से आए और उनसे नमाजें वगैरह खत्म कर दें, ये नहीं ठीक है। नमाजें भी उनसे इस्लामी ताल्लुक भी, निकाह तलाक वगैरह जनाजे सब करने, उनकी जहालत को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करनी है, मोहब्बत प्यार से ना उन्हें समझाना कि ये तौहीद के खिलाफ बातें, और इंशाअल्लाह तासीर पैदा होगी, शरीफ लोग मानेंगे। मगर हम बुरा कहें, ये कहें, ये मुशरिक हैं, काफिर, कोई फायदा नहीं, ये बेखबरी नहीं वो ठीक है। आपके सामने ना कि जिस शख्स ने सिरे से अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में कह दिया कि मुझे ना बड़े काम करता है, मरते वक्त उसने कहा बेटा मैं कैसा था, उन्होंने कहा आप तो हमारे बड़े अच्छे बाप थे, क्या फिर मेरे साथ ने एक शुरू किया कि मुझसे काम नहीं अच्छे हुए। अगर मैं अल्लाह के काबू आ गया ना, लाइन कदर अल्लाह ले, ये अगर अल्लाह ने मुझ पर कुदरत मारी ना, मेरी जान का छुटकारा, मुझे जला देना, मेरी राख भी इधर उधर बखेर देना, उसकी समझ में जाहिल की है कि इस तरह करने से ना मैं अल्लाह के काबू नहीं आ, यानी सिर्फ कुदरत का ही उसने इनकार कर दिया कि ऐसा अगर मैं कह दूं फिर नहीं अल्लाह काबू कर सकता। मगर अल्लाह ने जिंदा कर लिया और पूछा ये तुमने क्यों किया, उसने क्या डर गया था, क्या बात। लेकिन शेख साहब मसला ये उलमा ने अपने वगैरह लिखते हैं कितनी बड़ी बात कि कुदरत खुदा की क्या उसमें शक किया कि अगर मैं राख बखेर दूं फिर इस तरह बात है, वो ठीक है, कादिर है इस बात में, लेकिन ये एज ए रूल नहीं लोगों को बताई जा सकती है बात। मेरे भाई सदियां हो गई, बड़े बड़े उलमा ने किताबें लेकर इन लोगों को बताया कि ये चीजें जायज। अब देखना दो आदमी एक दौर में हुए, दोनों को ना क्या देते हैं शेखुल इस्लाम, उधर इब्न तैमिया उधर सुबकी, ये किताबें लिखते हैं अपनी जगह तौहीद की, वो उधर शिफा उसका हम दूसरी लिखते हैं कि नहीं मदद मांगना हजूर से जायज है, कब्र पाक की ज़ियारत के लिए सफर जायज है। दोनों की टक्कर रही, मगर दोनों एक दूसरे का एहतराम ये करते। इब्न तैमिया कहते थे मैंने सुबकी जैसा नहीं देखा, और शायद माने ने भी जनाब, वो कहता था मैंने इस जैसा नहीं देखा। इल्म का भी एहतराम था, मसलों में टक्कर थी। तो आप ये ना रियायत है कि लोग अगर गलतियों में फंसे हुए ना तो गलतियों से छुटका उनको निकालना, मगर मोहब्बत उनकी भी सुनना। अगर कोई मुखालफत भाई लाए ना रिवायत, तो मैं कहता नहीं फेंको, रिवायत मौजूद है, मुअत्ता किया, उन्होंने रावी बता दिया कि इस बंदे ने बताया। अब वो रावियों की किताबों से निकालेंगे कि हुमैद बिन अब्दुर्रहमान जो हजरत उस्मान और उमर के जमाने का नहीं, बाद का आदमी, इसको बताना चाहिए था ना कि किससे लिया इतने रुपए। तो इल्म से बात होनी चाहिए ना, बुरा बुरा कहने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये तो हम एग्री करते हैं इस मसले में, लेकिन सहाबा किराम रिदवान का जो एटीट्यूड था ऐसे लोगों के बारे में, जिस तरह हमें कई रिवायतों में मिलता है कि अहले बिदत को सलाम नहीं करते थे, इसी तरीके से अहले बिदत के ऊपर सख्ती करते थे,
इसी तरीके से सुनन दारमी के मुकदमे में कई ताबईन और सहाबा के बारे में लिखा हुआ है, अहले बिदअत के बारे में कि उनका एटीट्यूड क्या होता था। उन चीजों को सामने रखा जाए। इसी तरह खैर से रखे अल्लाह पाक। इस तरह की थोड़ी थोड़ी ढील ने आज उम्मत को ये दिन दिखाए हैं कि आज यकीन करें मस्जिदों में एंटर होते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वो हस्तियां जिन्होंने तौहीद की दावत दी थी उनको अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़ा कर दिया हुआ। नहीं बिल्कुल इन मामलों में निकल तो अरब से भी आगे क्या है, चले गए। जो शिरक वो करते थे ना उससे ज्यादा है। वो तो समुद्र में कोई अल्लाह को याद कर लेते थे, ये तो समुद्र में भी या खाजा में ताकत है तो गर्क हुए। मगर इसका इलाज करना अगर टीबी हो गई है तो हम दुआई दें कि आपको टीबी ये कोई फायदा नहीं, जहन में रखे, इलाज उसका करते रहे, इंशाअल्लाह जिसकी किस्मत में होगा वो मान लेगा। ठीक है। और मान है ये बातें उलझा दी ना, बड़े बड़े आलम है पढ़े हुए वो किताब में लिख देते हैं कि इसका कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये ताकतें दी हैं, उन चीजों को साबित करना ना कि रवायतें। मसला ये है कि कुरान किधर गया। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़िल कुरान महजूरा। गदीर खुम कुरान की बात कर रहा है, हजरतुल विदा कुरान की बात कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी कुरान है। इसके बाद कोई उम्मत ये कहे जी मुझे यही नहीं पता चला कि कुरान में क्या लिखा हुआ था, ये कनाबदू ये कनस्तईनी, मतलब उसको नहीं समझ आता। बस लोगों ने पढ़ लिया ना वक्त तक वो रहल वसीला। अब उसकी तफसीर में कई लोगों ने लिख लिया कि वसीला ने तो सारा जुल्म ढाया। नहीं जुल्म तो ढाया मगर लफ्ज तो आया ना कि वसीला ढूंढो। अब लोगों ने समझ लिया कि लोगों ने बताया उन्हें कि ये वसीले ही हैं, लेक लोग जो है इनको पकड़ लो। इनको मुगालतों से निकालना है ना मेरे भाई। बुरा भला कहने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, नफरत होगी, दूर हो जाएंगे। सही। अगर इलाज हो सकता था वो भी गया, वो हमसे दूर चले गए। बिल्कुल ठीक। दूर नहीं करना, करीब करके ना फिर दिल में तय करके कि ये गुमराही में बिल्कुल ठीक है निकालना। सब ये जो नमाज के अंदर मतलब मुख्तलिफ अहनाफ के और सलफियों के दरमियान, अहले तशय्युई अहले सुन्नत के दरमियान आपस में फरोई मसाइल चलते हैं इख्तलाफात के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सूरह फातिहा के बारे में इतना सख्त दोनों तरफ एक्सट्रीम है। एक कहता है मुंह में अंगारा रख दो जो फातिहा पढ़ता है, दूसरी तरफ कहते हैं फातिहा नहीं पढ़ते तो नमाज नहीं होती। नमाज वो अमल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 दफा रोजाना सहाबा किराम ने देखा करते थे। इसमें तो अमली तवातर भी मौजूद, किताबें भी मौजूद, इसके बावजूद इतने बड़े लेवल का इख्तलाफ क्यों आया। बाकी चीजों में तो हम कह सकते हैं छोटी छोटी कोई चीजें थी। एक चीज जो हुजूर को रोजाना 5 दफा करते हुए हजारों लोगों ने देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन तस्लीमन कसीरन कसीरा, उसमें इतने बड़े लेवल का इख्तलाफ। तो इसमें मुनकरीन हदीस को यह मौका मिलता है, वो कहते हैं ये सारा सत्यानाश है हदीस की किताबों का, ये किताबों का ये मौकफ है। अच्छा अब इसमें मुझे बताएं इख्तलाफ फिर क्यों आया, हम उनको क्या हदीस की बरकत से नमाज एक, अगर हदीस ना होती पता नहीं कितनी नमाजें होती। एक किताब छपी थी मोहम्मद जिसका नाम था तकाबुल अरबा। ये 4 आदमी जिन्होंने कुरान के नाम पर लिखी ना किताब में और हलफ उठाया कि कुरान की नमाजें, ये 4 खाने बने हुए थे, 4 मौलवी अब्दुल्ला चकराली से शुरू करके ना हशर अली सारे खिलाए, चारों एक बात में शुरू से लेकर सलाम पे एक बात में मुत्फिक नहीं हो। इतनी अलग अलग ना चारों हलफ उठा रहे हैं। कुरान ये नमाज सिखाता होता तो एक ना तुम 4 होते। चलो हदीस वालों को छोड़ो, हदीस वालों का जो है ना अमल आप देख लें कि नमाज में जो बुनियादी अजान, हम इतने लोग इस वक्त जवान, किसी का कद छोटा, किसी का बड़ा, कोई काला, कोई गोरा है, कोई तंदुरुस्त, मगर सब पर इंसान का लफ्ज बोलते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनमें ना पाई जाए बस इंसान होकर, बाकी उसकी ना चीजें जो जुदा भी हो। खैर नमाज में कुछ चीजें ऐसी हैं अरकान और वाजिबात जो अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे पास आबादी भी आए मस्कत मान के, वो खारजियों की एक शाख है, हुकूमत भी उनकी है काजी। मैंने उन्हें नमाज के लिए कहा, मुझे उन्होंने अपनी तफसीरें किया, बड़े खुश हुए। पता चला कि यार खारजी क्या, वरना हमने समझ रखा था पता नहीं क्या दीन से बाहर। नहीं, बहुत उम्दा किताबें। तो नमाज में जो चीजें नमाज को नमाज कहलाती है ना, वो है कि आदमी अल्लाह अकबर से शुरू करे, तंदुरुस्त हो क़याम करे, फातिहा पढ़े, सूरा पढ़े, फिर रुकू करे, सीधा खड़ा हो, फिर सजदा करे, बैठे, फिर सजदा करे, 2 रकतों के बाद तशहुद बैठे, आखिर में जाकर ना अस्सलाम वालेकुम को नमाज से खत्म करे। ये आप सारी दुनिया में घूम जाए, सब मुसलमानों की नमाज में, शिया के भी यही है, हनफियों की भी ये है। वो अज्जा जो अरकान और वाजिबात है जिनके बगैर नमाज नहीं। ठीक है। जो इसके अलावा वो सुनन और मुस्तहब्बात है, जैसे सलाद वगैरह खाने के हो जाए, अच्छा ना हो जाए कोई नहीं, वो सारी ऐसी बजाहलों की छोड़ें कि फलाह की नमाज नहीं होती। इब्न तैमिया कहते हैं यार लोग फातिहा पढ़ते पीछे नहीं पढ़ते, साहबा में रफा ध्यान करते भी नहीं, किसी ने एक दूसरे को नहीं कहा कि उसकी नमाज नहीं। ये पैदा जो हुए ना इन्होंने उम्मत को बर्बाद किया। करते बेशक अलग अलग मर रहते, क्योंकि ये सुनन का ही मामला था, सुन्नत होती वो कर लें तो अच्छा नाम ही की था। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कह देते थे
بڑے بڑے چوٹی کہہ لو، حدیث علماء نے کہا کہ یہ رفع الیدین ان حیاتوں میں سے ہے جو گاہے پیغمبر کردہ و گاہے نہ کردہ، فاعل صاحب باشد و تارک غیر مرا، اگر کرے گا ثواب ہے، نہ کرے گا اس کو ملامت، اس درجے کے مسئلے تھے۔ جب بنا دیے نماز نہیں ہوتی، فساد ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ فرض اور واجب اس کی نماز میں ہیں، وہ ہیں تو جیسے انسانوں میں باقی چیزوں میں بہت فرق ہے، مگر پھر بھی انسان ہی بولتے ہیں، نماز ہی بولیں گے جب تک واجبات اور ارکان محفوظ۔ سنت و مستحب یہ جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے والے دیکھ لے، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ لٹکا دے اور وقار سے کرا رہا ہے، حرکتیں نہ فضول کرے، فلا باس، کوئی حرج نہیں۔ اور مالک اور لیث بن سعد تو ویسے ہی قائل تھے کہ لٹکا کر پڑے، اور امام اوزاعی شام میں کہتے ہیں دونوں کی اجازت سے آدمی باندھ دے یا چھوڑ دے۔ یہ مسئلے تو زائد چیزوں کے کہ یہ ہو جائے ٹھیک ہے نا، یہ فرض واجب چیزیں نہیں تھی، بے علم لوگوں نے بنا لیا نا کہ اس کے بغیر نماز نہیں، اس سے پھر فساد ہی ہونا تھا۔ فاتحہ کا آپ پڑھیں دیکھ لیں، جو علم والے لوگ ہیں وہ سب مانیں گے کہ 3 گروہ تھے اصحاب رسول میں، کچھ ہر حال میں پڑھتے تھے سری جاری میں، ان کے بھی آگ نہیں پڑھنی، بکواس کرتے ہیں، عبادہ بن سامت ابو ہریرہ یا حضرت عمر کے پڑھنی، اور جو کہتے ہیں نہیں پڑھتا نماز نہیں، بھائی مسلم خود لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وہی تھے، وہ کسی نماز میں بھی امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اور آپ خواب جو امام ترمذی لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں وہ بھی تھے جو پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے۔ اور امام احمد بن حنبل کا جو حوالہ دیا، انہوں نے کہا یار حضرت جابر سے زیادہ کو جانتا صاحب یہ رسول سے کہ حدیث کا کیا معنی۔ انہوں نے لا صلاۃ کا بھی بیان کر دیا کہ جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، مگر ساتھ ہی کہا اللہ یکون ورا الامام، ہاں اگر وہ امام کی پیچھے ہو پھر یہ قانون ہے۔ وہ کہتے صحابی کو جرأت کیسے ہوئی اگر اس نے اپنی طرف سے یہ استدعا کیا، دین برباد کیا کہ جب نماز نہیں ہوتی کیوں کہا اس نے کہ میں امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اور اس کو حسن صحیح کہا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یار اس سے صحابی سے بڑھ کر کوئی حدیث کو جانتا، اس لیے اکیلا پڑھے گا یا امام پڑھے گا اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، اللہ یکون ورا الامام، وہ ٹھیک۔ اور زیادہ اکثریت تو آپ جانتے ہیں نا کہ سری میں پڑھ لیتے تھے اور جاری میں جو سورج بھی پڑھتے اور جاری میں خاموش رہتے، تو پتہ چلا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہی تھی، نماز کا کوئی نہیں بگڑتا۔ ترجیح دے سکتے ہیں آپ کے، میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ترجیح تو دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اسی طریقے سے سنتیں چھوٹتی ابھی تک یہ حالت یہاں پہنچی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چھوٹنے سے حالت نہیں پہنچی، سنتوں پر زور دینے سے پہنچی، اچھا کہ سنت کو فرض بنا دیا۔ نہیں، فرض تو کوئی بھی نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتے، عملاً بنایا ہوا، عملاً بنایا ہوا ہے، وہ اختلافی مسائل پھر اس قدر ادھر ہمارے زور دے دیا۔ اگر یہی کہتے رہے کر لو ٹھیک ہے، نہ بھی کرو پھر بھی فساد کیوں ہوتا۔ اچھا، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا نماز میں، کنکریاں مارتے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں، تو مسئلہ ہے کہ ابن عمر بھی بڑے متبع سنت تھے، بڑے بڑے، ہاں جی، تو وہ اتنی نہیں وہ توجہ دلانے کے لیے کہ بہتر تو یہی کہ رفع الیدین کیا ہے، وہ میں بھی کہتا ہوں جیسے شاہ ولی اللہ یرفع حب الیہ مما لا یرفع لأن حدیث رفع اکثر واسبہ۔ لیکن ادھر تو ظلم یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے نہ کرنے والوں نے، جن کی اپنی ایک حدیث جو کہ اصول محدثین پہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، کوئی روایت صحیح ثابت نہیں۔ ان کا ظلم یہ ہے کہ وہ اور جو کرنے والے ہیں انہوں کا کرنا تو اچھا، مگر جس طرح کرتے ہیں نا رفع الیدین وہ تو خیر غلط ہے، انہوں نے بھی محمد علی بھائی بدنام کر اب یہ کوئی رفع الیدین ہے؟ یہ یہی کہنا کہ مکھیاں اڑا رہے ہیں، کیوں بھائی آپ بتائیں۔ میں آپ کو بتا دیں یہاں ایسے لوگ ہیں، میں نے ایک دن محمد علی پائی اس پر خطبہ نہیں کیا نہ رفع الیدین، مگر جب اس کا فلسفہ کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں کہ آپ جب اللہ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو وہ بالکل اپنی نفی ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں۔ کتنے دیوبندی کٹڑ مقلد تھے، مگر آپ جو کرتے ہیں نا اتنا اچھا رفع الیدین کرتے ہیں، میں بھی حیران ہوتا ہوں۔ میں نے نہیں کہا انہیں، وہ خود ہی لگ گئے۔ ایک سوال میں بھی کر لوں کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ تمام فرق جو ہیں اپنی حدیث کی کتابوں کو چھان پھٹک کر لیں اور تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس کا کیا طریقہ، علمی کیا طریقہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ہر گروہ میں ماشاءاللہ نا ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، شیعہ سنی دوسرے سب ہیں کہ اللہ نے انہیں علم بھی دیا، رجال کے ماہر بھی ہیں، مختلف موقعوں پر وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اب کافی علم وہ حماسہ میں لکھتے ہیں سید مرتضیٰ مطہری کہ افسوس ہے کہ کافی میں بھی یہ روایت آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر ایک آ کر شیر بیٹھ گیا اور لوگ جب گئے آپ کا سر کاٹنے کے لیے تو شیر ہو رہا تو پھر انہوں نے کہہ دیا یار نہ چھیڑو، یہ ایک مصیبت ہے، گلے پڑ جائے گی۔
وہ کہتے ہیں یہ بھی اتنی بڑی ہماری کتاب نے ایک جھوٹی روایت لکھی، کون سا؟ اور کئی لوگ پھر یامین بھائی اتنا دور چلے گا ذاکر کہ وہ شعر خود حضرت علی تھے، شعر کی شکل میں آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. اب کیا کریں، ان روایتوں نے یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. حالانکہ خود علامہ محدثی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا ضعیف ہے، مگر کتابوں سے الگ کر کے شائع کرے کہ اتنا مواد صحیح کسی کر رہے ہیں. تقریباً ایک ہی بات ہے، یہ ضعیفوں نے فساد ڈالا. اچھا، یہ کچھ بزرگ جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ ہاں جی کہتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تک ان کی کچھ باتیں ایسی پہنچتی ہیں جن میں عقائد کی خرابیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہم جو ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نہیں تو کل کو کوئی یزید کو بھی امام غزالی کی طرح رحمۃ اللہ علیہ کہے گا. یزید بیچارہ جو ہے نا، یزید کو نیک اس کی بات کو بھی غلط بیان کر دیا لوگ. نیک بالکل نہیں کہا. امام علیہ السلام کا خطبہ بھی نقل کیا کہ لوگوں تم دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، لوگوں نے حرام کو حلال کر لیا، بیت المال لوٹ رہا ہے، سارا تقریر کی. وہ صوفی ہونے کی جہد سے نا یہ کہتا ہے کہ یار شیطان کو اگر کوئی لعنت نہ کرے کو بگڑتا، وہی وقت ذکر میں گزارو. وہ اس کا تصور ہے. وہ کہتا ہے چلو کلمہ گو تھا، جب ہم کہہ دیتے اللہ مسلمانوں پر رحم کرو، وہ بھی بیچارہ آ جاتا. یہ اس کی نا درویشی کی باتیں. نیک نہیں کہا، بالکل وہ جانتا ہے کہ فاسق فاجری ہے. لوگ غلط بات بیان کرتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ لکھا ہے کہ ذکر حسین بھی حرام ہے، صحابہ کرام کی توہین ہو جاتی ہے. وہ تو پھر ابن حجر مکی بھی لکھتا ہے لوگوں کے دلوں میں چور ہے نا. میں کہتا ہوں یار یہ اعتراف جرم ہی ہے نا. اگر صحابہ کا قصور نہیں تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ مسئلہ لائیں میدان میں، ان کو بڑی کریں، اور اگر قصور کو نظر آتا ہے تو پھر چھپانے کا کوئی فائدہ. آپ کہیں گے ذکر نہ کرے، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہے بھائی کوئی داڑھی میں تو آ گیا لینے کے لیے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب. بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے. جب بھی چاہے آئے بیٹھ